الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال الامام حسین بن علی علیہ السلام فلعمری لیس الامام العامل بالکتاب والعادل بالقسط کالذی یحکم بغیر الحق ولا یہدی ولا یہتدی جمعنا اللہ وإیاکم علی الہدی والزمنا وإیاکم کلمۃ التقوی انہ لطیف لما یشاء والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کے حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد۔ سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کا قول نورانی جو آپ نے مکہ معظمہ میں اہل کوفہ کے خطوط کے جواب میں تحریر فرمایا، اس کا ایک جملہ، ایک نورانی کلمہ اقتباس کر کے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں سید الشہداء علیہ السلام کا فرمانا ہے فَلَأَمْرِ مَا الْإِمَامُ إِلَّا الْعَامِلُ بِالْكِتَابِ وَالْآخِذُ بِالْقِسْطِ وَالدَّاعِنُ بِالْحَقِّ وَالْحَابِسُ نَفْسَهُ عَلَى ذَاتِ اللَّهِ۔ امام کون ہوتا ہے؟ امام وہ ہے جو کتاب پر عمل کرے، عدالت قائم کرے اور دین حق کا قیام کرے، اپنے نفس کو ہر چیز سے محفوظ رکھے، فقط ذات خدا کے لیے۔ امام علیہ السلام نے جو قیام مقدس مدینہ سے شروع کیا، مرحلہ بے مرحلہ اور منزل بے منزل اس کی تشریح و تفسیر اور اس کا مقصد بیان فرمایا ہے۔ اگرچہ یہ قیام مقدس فقط مدینہ سے ہی آغاز نہیں ہوتا، قبل از مدینہ و قبل از مرحلہ بیعت مراحل دیگر ہیں اس کے، لیکن جہاں سے علنی ہوا، کھلا قیام شروع ہوا، جب امیر شام مر گئے اور اس کے بعد اس کی وصیت کے مطابق اس کے نابکار بیٹے کو اس کا جانشین بنا دیا گیا، امام علیہ السلام نے اس وقت سے اس طاغوتیت و یزیدیت کے خلاف باقاعدہ طور پر اعلان کیا اپنے قیام کا۔ پہلا مرحلہ ولید ابن عتبہ کے دربار میں، یزید کا گورنر تھا مدینہ میں، جس نے امام علیہ السلام کو طلب کیا اور بیعت کا مطالبہ کیا۔ صریح انکار امام نے وہاں پر انجام دیا کہ میں یزید کی اس فاسق، فاجر، فاسد، قاتل اور شارب خمر طاغوت کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہاں سے بعضوں کے ذہن میں ممکن ہے یہ نقطہ آئے کہ اگر یزید فاسق و فاجر نہ ہوتا، عادل ہوتا، تو اس کی بیعت میں کوئی حرج نہیں تھا۔ اگر فاسق و فاجر نہ بھی ہوتا تو بھی امام نے اس کی بیعت نہیں کرنی تھی، چونکہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے امت کی راہبری و امت کی پیشوائی امام کے سپرد کی ہے۔
اختیار امت امام کو عطا کیا ہے۔ اور اس لیے امام علیہ السلام نے مکہ کے مرحلے میں آ کر اہل کوفہ کے خطوط کے جواب میں امام کا تعارف کروایا ہے۔ فلعمری، اپنی جان کی قسم، مل امام الا العامل بالکتاب، امام وہ نہیں ہے جو تمہارے ذہنوں کے اندر تصویر بیٹھی ہوئی ہے، امام اس کو کہتے ہیں جو کتاب خدا و دین خدا کو قائم کرے۔ اس لیے امام علیہ السلام خود امام ہیں، حجت ہیں، پیشوائے امت ہیں، وہ اللہ نے امت کا اختیار امام معصوم کو سپرد کیا ہے۔ یزید اگر فاسق و فاجر نہ بھی ہوتا، یا یزید جیسا کوئی اور، یا یزید سے بہتر بھی اگر کوئی ہوتا، امام معصوم کسی اور کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح امت بھی نہ کسی فاسق و فاجر کی بیعت کر سکتی ہے، اور حتیٰ کسی عادل کی بھی بیعت نہیں کر سکتی اگر وہ اللہ کی جانب سے نہ ہو۔ بلندتر سلوات۔ خداوند تبارک و تعالی نے امت کی ہدایت کا نظام مقرر کیا ہے، اور امت کو اپنے حال پہ نہیں چھوڑ دیا کہ اپنی پسند کے مطابق جس کا استخارہ آ جائے اس کے پیچھے چل پڑیں، جسے اکثریت چن لے اس کے پیچھے چل پڑیں، جو انہیں اچھا لگتا ہو اس کے پیچھے چل پڑیں، جس کے ساتھ سمجھوتا ہو جائے اس کے پیچھے چل پڑیں، جو ان کے مفادات پورے کرتا ہو اس کے پیچھے چل پڑیں۔ ہدایت امت کا نظام ہے، اور جس طرح خداوند تبارک و تعالی نے ہدایت کے اصول ثابت مقرر کر دیے ہیں، صراط انتخابی نہیں ہے، صراط خدا نے منسوب کر دیا، صراط مستقیم۔ ساری امت بھی ووٹیں ڈال کر صراط نہیں بدل سکتی، راستہ نہیں بدل سکتی۔ ساری مخلوق ایک طرف ہو جائے، اجماع ہو جائے، صراط میں ذرا برابر تبدیلی نہیں لا سکتے، راہ نہیں بدل سکتے، اس لیے کہ ہدایت الہی اللہ کی طرف سے ہے۔ راہ انتخاب سے نہیں چن سکتے، جب راہ انتخابی نہیں ہے تو راہبر بھی انتخابی نہیں ہے، وہ راہبر بھی اللہ کے نصب کرنے سے منسوب ہوگا۔ لہذا ساری امت اگر شریف ترین انسان، نیک ترین انسان، صالح ترین انسان کو بھی پیشکش کرے کہ امت اس کے پیچھے چلے، اس کی بھی اتباع نہیں کر سکتے، صرف اس کی اتباع کر سکتے ہیں جسے خداوند تبارک و تعالی نے مقرر کیا ہے، منسوب کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یزید رجل فاسق، فاسد، شارب الخمر، قاتل و معلن بالفسق ہے، ومثل لا یبایع لمثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا اور نہیں کرے گا۔ امام نے اپنی بیعت کا بھی انکار کر دیا اور تمام امت کے لیے بھی بیعت کا راستہ بند کر دیا۔ مثل لا یبایع لمثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ نہ صرف یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کر سکتا، بلکہ کسی بھی طاغوت کی بیعت نہیں کر سکتا، کسی بھی نظام طاغوتی و کسی بھی حکومت طاغوت کو قبول نہیں کر سکتا۔ مدینہ کے اندر امام نے چند مراحل اس قیام کے طے کیے اس انکار کے بعد۔ پہلا مرحلہ یزید کے گورنر کے دربار میں جا کر جب بیعت کا مطالبہ ہوا اور امام نے انکار فرمایا۔ دوسرا مرحلہ مدینہ ہی کے اندر مختلف شخصیات سے، مختلف گروہوں سے اور مختلف طبقات و خاندانوں سے ملاقاتیں تھیں، جس میں سے اہم بنو ہاشم کے مختلف
خاندان تھے اور شخصیات جو مدینہ میں آباد تھے. البتہ مدینہ بنو ہاشم کے علاوہ بھی بہت سارے سلسلے سے مدینہ کے اندر مختصر وقت تھا امام کے پاس، ایک دن اور ایک رات، چونکہ دوسرے دن امام مدینہ سے خروج کیا، نکل گئے. اس مختصر سے دورانیے میں امام علیہ السلام نے متعدد شخصیات سے ملاقاتیں کی کہ یہ حصہ بیان ہو چکا ہے پہلے سابقہ مجالس میں و سابقہ سالوں میں. دوسرا مرحلہ امام علیہ السلام کا مدینہ سے خروج ہے. مدینہ سے خارج ہونے کے بعد راستے میں دو ملاقاتیں امام علیہ السلام کی ہوئیں. ایک عبداللہ ابن مطیع ادوی سے ہوئی، اور جو اپنے کھیت میں اپنے باغ میں کنواں کھود رہا تھا، کھیتی باڑی کے لیے آبیاری کا اہتمام کر رہا تھا. امام علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوئی. اس نے پوچھا امام سے کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ امام علیہ السلام نے مختصر سا جواب دیا، نہ اپنا مقصد بتایا، نہ اپنا ہدف بتایا، نہ راستہ بتایا. فرمایا ام الآن فمکہ، فی الحال تو مکہ کا ارادہ ہے، اور اس کے بعد مکہ پہنچ کر دیکھوں گا، میں خدا سے مصلحت طلب کروں گا کہ خیر کس میں ہے، وہی راستہ انتخاب کروں گا. امام نے اسے کچھ بتانا پسند نہیں کیا. تیسرا مرحلہ مکہ کے اندر تشریف فرمائیے. امام مکہ تشریف لے آئے. 3 شعبان کو امام مکہ پہنچے. مکہ میں آ کر امام نے شیب علی میں اپنا خیمہ نصب کیا. اپنے ہمراہ جتنے بھی افراد تھے ان سمیت امام نے ایک اونچی پہاڑی کے اوپر کعبہ کے قریب خیمہ نصب کیا. عبداللہ ابن عباس، جناب عباس ابن عبد المطلب کے بیٹے اور رسول اللہ و امیر المومنین کے چچا زاد بھائی، یہ مکہ میں ہی موجود تھے. انہوں نے امام علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ آپ اس خیمے میں قیام نہ کریں بلکہ ہمارے گھر آ جائیں. سید الشہداء کا اپنا گھر مکہ میں نہیں تھا. عباس ابن عبد المطلب جو چچا تھے رسول اللہ کے، ان کا گھر تھا، جس کے وراثت و وارث ابھی عبداللہ ابن عباس تھے، مشہور شخصیت. ان کی دعوت پر امام علیہ السلام نے دوسرے دن نقل مکانی کی، اس خیمے سے نکل کر اپنے چچا کے گھر یا عبداللہ ابن عباس کے گھر چلے گئے. اگرچہ عبداللہ ابن عباس مدینہ میں مقیم تھے، مہاجرین میں سے تھے، لیکن مکہ میں بھی ان کا گھر موجود تھا. اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے مکہ میں اپنے قیام کو واضح کرنا شروع کیا. مکہ کا انتخاب امام علیہ السلام نے اس وجہ سے کیا کہ مکہ کو مرکزیت حاصل ہے. کعبۃ اللہ، حرم الہی و بیت اللہ اس سرزمین پر موجود ہے، اور ایام حج بھی قریب ہیں جس میں ساری امت اور خصوصاً امت کے متدینین مختلف ممالک سے حج کی نیت سے آئیں گے. اس لیے امام علیہ السلام نے 3 شعبان سے لے کر 8 ذی الحجہ تک مسلسل مکہ ہی کے اندر اپنا قیام رکھا. اور اس دوران بہت اہم رویدادیں رونما ہوئیں، واقع ہوئیں، جن میں سے بعض اہم شخصیات کے ساتھ ملاقاتیں ہیں. امام سے پہلے 3 بڑی شخصیات مدینے کی یزید کی حکمرانی پر اعتراض کرتے ہوئے، معترض ہوتے ہوئے مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے تھے، جن میں ایک عبداللہ ابن زبیر ہیں، دوسری شخصیت عبداللہ ابن عمر ہیں، اور تیسری شخصیت عبداللہ ابن عباس ہیں. یزید نے جو خط لکھا تھا گورنر مدینہ کو، ان تینوں کا نام بھی اس میں تھا.
سید الشہداء علیہ السلام کا نام اور 3 یہ افراد کہ ان چاروں سے بیعت لے کر، اور خصوصیت کے ساتھ تاکید کی کہ ان چاروں میں امام حسین علیہ السلام سے حتماً بیعت لی جائے۔ جو ہی ان 3 شخصیات کو خبر ملی مدینہ میں کہ حاکم امیر شام مر گیا ہے، انہوں نے فوراً حالات کا جائزہ لے لیا اور فوراً ہی مدینہ چھوڑ دیا۔ اس سے پہلے کہ انہیں بلایا جاتا بیعت کے لیے، اپنے تجربے و بصیرت کی بنا پر سمجھ گئے کہ حالات اب بدلنے والے ہیں، کچھ اور صورت ہونے والی ہے، لہٰذا انہوں نے فوراً مدینہ چھوڑا اور تینوں مکہ آ گئے۔ مکہ میں سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں۔ عبداللہ ابن زبیر سے بھی ملاقات ہوئی، عبداللہ ابن عباس و عبداللہ ابن عمر، ان دونوں سے، کہ گزشتہ 5 مجالس جو مومنین کی خدمت میں لاہور میں توفیق نصیب ہوئی، اس ملاقات کی تفصیل بیان ہوئی ہے کہ ان شخصیات نے آ کر امام علیہ السلام کے سامنے کچھ تجاویز رکھیں اور امام علیہ السلام نے ان کے سامنے اپنا راستہ بیان کیا۔ امام نے اپنا راستہ اور اپنا مقصد اور اپنا فیصلہ سنایا، انہوں نے اپنا راستہ اور اپنا مقصد امام کے سامنے پیش کیا۔ امام نے انہیں دعوت دی کہ آپ میرے ساتھ آ جائیں، جو میں کرنا چاہ رہا ہوں اس میں شامل ہو جائیں۔ انہوں نے امام کو دعوت دی کہ آپ اس فیصلے کو چھوڑ کر، اس ارادے کو ترک کر کے ہمارے ساتھ آ جائیں اور مدینے واپس آ جائیں آپ۔ امام علیہ السلام نے ان کی تجاویز سنی اور سن کر ناگواری کے ساتھ شدید و تند الفاظ میں ان کی تجویز کی، مذمت کی اور اسے ٹھکرا دیا۔ امام نے فرمایا اف لہذا الکلام ابدا ما دامت السماوات والارض، تف ہو اس کلام پر، اس بات پر، اس سوچ پر، اس طرز فکر پر، اس ارادے پر، اس عزم پر، اس فیصلے پر، اس راہ پر، جب تک زمین و آسمان قائم ہے اس راہ پر تف ہو۔ وہ راہ کیا تھی؟ وہ راستہ یہ تھا کہ امام کو مشورہ دیا انہوں نے کہ آپ اس حکومت سے مخالفت مول نہ لیں، اس کا انکار نہ کریں، آپ مدینہ واپس آ جائیں اور بیعت بھی نہ کریں۔ دمشق سے بیعت کا مطالبہ ہو رہا ہے، امام نے بیعت کا انکار کیا ہے، اور ایک بہت ہی کھلی جنگ سامنے آنکھوں سے سب کو نظر آ رہی ہے، حکومت اور امامت کے درمیان، طاغوتی حکومت، یزیدی حکومت اور امامت کے درمیان۔ امام اور طاغوت آپس میں ٹکرانے والے ہیں، ساری دنیا کو معلوم ہو گیا، خصوصاً اہم شخصیات جن کا نام خواص ہے۔ ربط کلام کے لیے اگر فرصت ہو تو وہ گزشتہ گفتگو سماعت فرمائیں، تاکہ آپ کی خدمت میں اس سلسلہ مجالس میں جو کچھ عرض ہوگا وہ اسی کا تسلسل ہے۔ وہ ساری گفتگو یہاں دہرائی نہیں جا سکتی، نہ ہی دہرانا معقول ہے اور مناسب۔ اگر توفیق ہو تو موجود ہے نیٹ پر، اس کو آپ سن سکتے ہیں۔ حاصل کلام یہ کہ سب کو نظر آ رہا تھا کہ اس وقت امامت اور طاغوتیت آپس میں آمنے سامنے کھل کے آ گئے ہیں، اور حالات نے، خصوصاً سیاسی حالات نے کروٹ لی ہے، اور جس میں اب سب امتحان ہونے والے ہیں، سب کا امتحان ہونے والا ہے۔ ان شخصیات نے اپنے تجربے کی بنیاد پر مدینہ چھوڑا، بیعت نہیں کی انہوں نے، ان تینوں نے بیعت نہیں کی یزید کی، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس، 3 چوٹی کی شخصیات، بڑی شخصیات اس زمانے کی، سید الشہداء کے علاوہ، معصوم و امام کے علاوہ عام لوگوں میں یہ سب سے نمایاں شخصیات تھیں۔
اور ان کو صحابیت کا بھی شرف حاصل تھا کہ یہ صحابی بھی شمار ہوتے تھے، صحابہ کی اولاد بھی تھے اور خود بھی صحابی تھے یہ، اور بہت ہی نامور شخصیات تھیں، خواص میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ عوام و خواص، عوام، مجھے یاد ہے یہیں پر اسی مکان مقدس میں آپ کی خدمت میں یہ فرق بیان کیا ہے، اگر یاد ہو آپ کو، حافظہ میری طرح نہ ہو، اگر آپ کا تو تیز ہو تو پھر تو یاد ہوگا آپ کو۔ عوام ان لوگوں کو کہتے ہیں جو سوچ کے، فکر کر کے، دلیل کے ساتھ کسی راستے کا انتخاب نہیں کرتے، بلکہ دیکھا دیکھی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کسی اور کو، وہ ادھر جا رہا ہے وہ بھی اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ پڑھے لکھے ہوں تو بھی عوام ہیں، ان پڑھ ہوں تو بھی، یونیورسٹی میں پڑھے ہوں اور یہ عمل ہو تو بھی عوام ہیں، حوزے میں پڑھے ہوں اور اس طرح سے سوچتے ہوں تو بھی عوام ہیں۔ پڑھا لکھا ہونا انسان کو خواص میں شامل نہیں کرتا۔ خواص ان لوگوں کو کہتے ہیں جو سوچ کے، فکر کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، کسی معیار کے تحت کوئی راستہ انتخاب کرتے ہیں۔ یہ ایک رکن ہے خواص ہونے کا۔ اور دوسرا رکن یہ ہے کہ علاوہ اس کے کہ سوچ کے معیار کے تحت کوئی کام کرتے ہیں، وہ معیار ضروری نہیں کہ صحیح معیار ہو، ممکن ہے غلط معیار پر کام کرتے ہوں۔ خواص ہونے کے لیے صحیح آدمی ہونا ضروری نہیں ہے، ممکن ہے غلط آدمی ہو، غلط معیار ہو، لیکن جب بھی کوئی کام کرتا ہے دیکھا دیکھی نہیں کرتا، خود فیصلہ کرتا ہے، پرکھتا ہے، جانچتا ہے، کسی معیار پہ پرکھتا ہے، پھر اس کے بعد چنتا ہے کسی راستے کو۔ اور دوسرا رکن خواص ہونے کا یہ ہے کہ عوام کے اوپر اثر بھی ہو، اس کا تاثیر بھی ہو، لوگ اس سے متاثر بھی ہوں، ورنہ تنہا اگر خود ہی سوچ کے معیار کے مطابق کوئی قدم اٹھاتا ہو اور عوام پر اثر انداز نہ ہوتا ہو، یہ خواص میں شامل نہیں ہوتا۔ خواص اور عوام، یہ تقسیم پاکستان میں خواص و عوام، خواص ان کو کہتے ہیں جن کے پاس کوئی اچھی حکومتی پوسٹ ہو، کسی بڑے عہدے پر ہوں، گھر بڑا ہو، پراپرٹی زیادہ ہو، جائیداد زیادہ ہو، کوٹھی بنگلہ ہو، گاڑیاں بڑی ہوں، نوکر چاکر زیادہ ہوں، یا کسی بڑے خاندان کا چشم و چراغ ہو، اگرچہ بجھا ہوا ہی چراغ کیوں نہ ہو، لیکن ہو کسی بڑے خاندان کا۔ ان کو کہتے ہیں یہ خواص ہیں۔ یہ ہمارے اپنے خود ساختہ خواص ہیں۔ سوشیالوجی میں خواص اس شخص کو کہتے ہیں یا ان افراد کو کہتے ہیں جو اپنی سوسائٹی پر اثر انداز ہوں، لوگوں کی سوچ پر اثر انداز ہوں، لوگوں کے رویوں پر اثر انداز ہوں، لوگوں کے اقدامات پر اثر انداز ہوں، لوگوں کے اقدامات پر اثر انداز ہوں، لوگوں کے اہتمام پر اثر انداز ہوں۔ جیسے الیکشن ہوتا ہے، عوام ووٹ ڈالتے ہیں، کس کو ووٹ ڈالتے ہیں؟ سوچ کے کبھی بھی ووٹ نہیں ڈالتے، کسی سے متاثر ہو کر ووٹ ڈالتے ہیں۔ وہ جس سے متاثر ہو کر ووٹ ڈالتے ہیں وہ خواص میں سے ہے، اور جو متاثر ہو کر ووٹ ڈالتے ہیں یہ سارے عوام میں سے ہیں۔ بس خواص وہ لوگ ہیں اپنے زمانے کے، ہر سوسائٹی کے اندر خواص ہیں، خواص جن کا ایک اپنا معیار ہے، اپنی سوچ ہے، اپنا ایک راستہ ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنے عوام پر، اپنے معاشرے پر، اپنی سوسائٹی پر اثر انداز بھی ہیں۔ لوگ انہیں دیکھ کر کوئی راستہ اپناتے ہیں، کوئی فیصلہ کرتے ہیں، انہیں خواص کہتے ہیں۔ عوام اچھائی کی طرف جا رہے ہوں تو بھی خواص کی اتباع میں جاتے ہیں، اور عوام اگر برائی کی طرف جا رہے ہوں تو بھی خواص کی دیکھا دیکھی جاتے ہیں۔ آج پاکستان کے اندر عوام کی جو صورتحال ہے یہ خواص کی وجہ سے ہے۔ عوام کیوں ایسے ہیں؟ چونکہ خواص ایسے ہیں۔ عوام اپنے خواص کو دیکھتے ہیں، ان خواص کی مقلد ہیں، بے اختیار طور پر ان کے پیچھے جاتے ہیں۔ سید الشہداء علیہ السلام کے زمانے میں عوام کا رویہ، عوام بالعموم، تمام عوام، معرکہ کربلا میں عوام وہ لوگ تھے جو اپنے اپنے شہروں میں تھے،
مدینہ کے عوام مدینہ میں تھے، مکہ کے عوام مکہ میں تھے، یمن و مصر کے عوام یمن و مصر میں تھے، کوفہ و بصرہ کے عوام کوفہ و بصرہ میں تھے۔ نہ سید الشہداء کو مارنے آئے، نہ سید الشہداء کو بچانے آئے، اپنے کام کاج میں مصروف رہے، کاروبار کرتے رہے، اپنی معمول کی زندگی میں رہے۔ اس وقت جیو بھی نہیں تھا کہ خبریں سنتے، فیس بک بھی نہیں تھا کہ اس پہ بیٹھ کے کچھ نہ کچھ، خبریں بھی دیر سے پہنچتی تھی انہیں، اپنی معمول کی زندگی میں مصروف تھے۔ اور انہیں خبر بھی تھی یزید کے برسر اقتدار آنے کی، سید الشہداء کے قیام کی بھی خبر تھی انہیں، خبر بڑی جلدی پھیلی، اس کے باوجود عوام نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا، نہ یزید کی مخالفت میں امام حسین کے ساتھ آ کے ملے، اور نہ ہی امام حسین کی مخالفت میں یزید کے ساتھ جا کر ملے، لا تعلق ہو کر اپنی معمول کی زندگی بسر کرتے رہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی جھگڑا ہے، ہمیں اس سے کیا ہے، یہ خود جانیں جو جھگڑ رہے ہیں۔ عوام نے کوئی دلچسپی نہیں لی۔ کیوں نہیں لی؟ اکثر میں نے عرض کیا ہے کہ 72 تن، البتہ مشہور تعداد ہے، ورنہ روایات میں شہداء کربلا زیادہ ہیں، قطعاً زیادہ ہیں، 100 سے زیادہ ہیں، لیکن معروف یہ تعداد ہوئی ہے 72 شہداء۔ 72 یا 100 شہداء یہ کربلا آئے، اور 72 لاکھ عوام میں سے کوئی بھی کربلا نہیں آیا۔ وہ بے خبر نہیں تھے، آگاہ تھے، جانتے تھے، لیکن انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی اس معرکے سے کہ اس میں آ کر شریک ہوں، اس میں آ کر کوئی حصہ لیں۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ یہ عوام خواص کی طرف دیکھ رہے تھے، اور خواص لا تعلق تھے۔ خواص کی لا تعلقی عوام کو لا تعلق بنا دیتی ہے۔ 72 لاکھ کیوں نہیں آئے کربلا میں؟ اس لیے کہ ہر معاشرے کے خواص ان کو اس واقعے سے کوئی سروکار نہیں تھا، نہ ان کو یزید سے کوئی سروکار تھا، اور نہ انہیں سید الشہداء سے کوئی سروکار تھا، جس کی مثال یہ 3 شخصیات ہیں۔ البتہ تینوں خواص میں سے ہیں، یہ 3 نمائندے ہیں خواص کے، اس زمانے کے خواص کے، لیکن تینوں الگ الگ شخصیت کے مالک ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر ایک فعال مخالف ہیں یزید کے حکومت کے، لیکن نہ اس دلیل کے تحت جس دلیل سے امام حسین علیہ السلام مخالف ہیں، اپنی دلیل کے ساتھ مخالف ہیں۔ مخالف اس وجہ سے ہیں کہ خود مدعی ہیں خلافت کے، وہ یہ ذہنیت رکھتے تھے، یا انہیں یہ بتایا گیا تھا، ان کی ذہنیت بنا دی گئی تھی کہ سب سے زیادہ مستحق خلافت کے آپ ہیں۔ اس وجہ سے وہ منتظر تھے اس دن کے، اور جو ہی یزید برسر اقتدار آیا، انہوں نے بھی فوراً مدینہ سے نکلے، رات کو نکلے، اور گمنام راستے سے نکلے، اصلی راستے سے نہیں آئے، مدینہ مکہ پہنچ آئے۔ سید الشہداء دوسرے دن نکلے، سید الشہداء کو بھی مشورہ دیا گیا کہ ہم بھی رات کو نکلیں اور گمنام راستے سے نکلیں۔ سید الشہداء نے فرمایا، نہ، خدا کی قسم میں کبھی بھی نہ رات کو چھپ کے جاؤں گا، نہ گمنام راہوں سے جاؤں گا، میں اصلی راہ سے جاؤں گا اور دن کی روشنی میں جاؤں گا، یا مکہ پہنچ جاؤں گا یا راستے میں شہید ہو جاؤں گا، کہ اگر میں نے اصلی راہیں چھوڑ دی امت کو جواز مل جائے گا راستے بدلنے کا۔ یہ 3 شخصیات الگ الگ سوچ کے مالک ہیں، لہٰذا انہوں نے واقعہ کربلا کے دوران بھی اور بعد میں بھی یزید کی بھی مخالفت کی، امام حسین علیہ السلام کی بھی مخالفت کی، چونکہ خود مدعی تھے، اور بعد میں انہوں نے بھرپور تحریک چلائی، اور کچھ حصہ حجاز کا اور عراق کا اپنی قلمرو میں شامل کیا، کہ یہ ایک الگ تاریخ ہے
نہضت زبیری یا آل زبیر کی حکومت و خلافت تاریخ کا ایک اہم باب ہے کہ بعد میں ان کے بڑے مارکے ہوئے، جنگیں بھی ہوئیں، دمشق کے ساتھ بھی اور کوفہ والوں کے ساتھ بھی، اور معروف نبرد ان کی امیر مختار ثقفی کے ساتھ ہوئی، جس میں انہی کے ساتھ نبرد میں امیر مختار کو قتل کر دیا گیا زبیری لشکر کے ہاتھوں۔ دوسری شخصیت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ عبداللہ ابن عباس سیاست چھوڑ کے امیر المومنین کے زمانے تک سیاست کی، انہوں نے امیر المومنین کا ساتھ دیا۔ امیر المومنین نے ان کو بصرے کا والی بنایا۔ ان سے بصرے میں غلطیاں ہو گئیں، کچھ حکومت چلانے میں صحیح حکومت نہیں چلا سکے، اور ان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ امیر المومنین کی طرف سے والی مقرر ہوئے، اور ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ امیر المومنین کی طرف سے والی مقرر ہوئے۔ یہ خوش قسمتی بھی تھی اور بدقسمتی بھی، چونکہ امیر المومنین اپنے والیوں کی معمولی سی غلطی کو بھی نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ ان سے غلطی ہوئی بیت المال کی تقسیم میں اور بیت المال کے خرچ میں۔ امیر المومنین نے توبیخ کی، سرزنش کی شدید الفاظ میں۔ نہج البلاغہ میں موجود ہے وہ خط جو امیر المومنین نے لکھا۔ انہیں برا لگا یہ خط کہ میں اتنے بڑے خاندان کا آدمی ہوں، رسول اللہ کا چچیرا بھائی ہوں، امیر المومنین کا چچا جات بھائی ہوں، اتنا فقیہ ہوں۔ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ معصومین کے بعد پہلا مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس ہیں۔ پہلی تفسیر جنہوں نے دیکھی اور آج تک موجود ہے، معتبر ہے، شیعہ و سنی دونوں کے ہاں احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ اور فقیہ، اپنے زمانے کے فقیہ جو لوگوں کو قرآن کی تفسیر بھی کر کے بتاتے تھے اور لوگوں کو فتویٰ بھی دیتے تھے۔ امیر المومنین کی حکومت میں امیر المومنین کے ساتھی و مشاور بھی تھے۔ اتنا بڑا حیثیت و منصب امیر المومنین نے جب ولایت بصرہ کے دوران ان کی سرزنش کی، انہیں برا لگا، امیر المومنین سے الگ ہو گئے۔ دل میں رکھ لی بات انہوں نے، بارکیف ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد امام مجتبیٰ کا ساتھ نہیں دیا، سید الشہداء کا ساتھ بھی نہیں دیا، بلکہ کچھ دن دمشق بھی گئے جا کر، وہاں کا دسترخوان کے مزے بھی اڑا کر آئے، چونکہ دسترخوان دمشق معروف تھا بہت زیادہ۔ جس طرح امیر المومنین کی نماز جماعت بہت مشہور تھی، اسی طرح دمشق کا دسترخوان لنگر بہت مشہور تھا۔ لوگ نماز ادھر پڑھتے، لنگر ادھر جا کے کھاتے۔ پوچھتے بھی تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے، وہ کہہ بھی دیتے، بعض صاف گو تھے کہہ دیتے تھے۔ معروف راوی اہل سنت کے ہاں جنہوں نے سب سے زیادہ روایات نقل کی ہیں، جناب ابو ہریرہ، یہ انہی شخصیات میں سے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ نماز ادھر پڑھتے ہو، کھانا ادھر کھاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ دونوں کی لذت اپنی اپنی جگہ آتی ہے، کھانے کی لذت یہاں آتی ہے، نماز کی لذت وہاں آتی ہے۔ وہ اس طرح کی شخصیات بہت سارے تھے۔ عبداللہ ابن عباس بھی کچھ عرصہ چلے گئے، شام چلے گئے، اپنی ناراضگی کی خاطر یا دل میں بات رکھی ہوئی تھی۔ سیاست سے کنارہ کش، لیکن ایک فقیہ کی حیثیت تھی ان کی، عالم دین، مفسر قرآن، محدث، اور ایک بہت ہی نامور شخصیت کہ تمام مسائل میں خلفاء ان کو اپنے مشاور کے طور پر رکھتے تھے۔ خلیفہ اول عبداللہ ابن عباس سے مشورہ لیا کرتے تھے، خلیفہ دوم عبداللہ ابن عباس سے باقاعدہ مشورہ لیا کرتے تھے، اور خلیفہ سوم نے البتہ تھوڑا سا ان کو ہاشمی ہونے کی وجہ سے نظر انداز کیا، چونکہ ان کی زیادہ ترجیح بنو امیہ کی طرف تھی، لہٰذا انہیں ہاشمی ہونے کی وجہ سے نظر انداز کیا۔ لیکن امیر المومنین نے آ کر پھر دوبارہ عبداللہ ابن عباس کو بہت اہم مقام عطا کیا، اور ہر مارکے میں امیر المومنین کے ساتھ رہے۔ واقعہ تحکیم میں امیر المومنین نے انہی کو اپنا نمائندہ بنایا، وہ تحکیم جو ٹھونسی گئی تھی، اور امیر المومنین کے اوپر، امیر المومنین نہیں چاہتے تھے تحکیم کا واقعہ ہو۔ جنگ صفین میں خوارج کی وجہ سے، نادانوں کی وجہ سے امام کو یہ کام کرنا پڑا۔ اس وقت کی صورتحال ایسی بن گئی تھی کہ امام کو وہ
وقتی طور پر تسلیم کرنا پڑا تاکہ یہ اپنی حماقت سمجھ جائیں۔ عبداللہ ابن عباس کا امام نے نام پیش کیا جو خوارج نے قبول نہیں کیا، کہا وہ آپ کے بھائی ہیں، وہ آپ کی فیور کریں گے۔ یہ شخصیت عالم، فقی، محدث، مفسر اور بہت ہی اہم خاندانی و سیاسی و سماجی حیثیت تھی ان کی۔ تیسری شخصیت عبداللہ ابن عمر کہ یہ ایک پارسا اور زاہد کے عنوان سے معروف تھے، تارک دنیا، جن کو نہ سیاست سے کوئی سروکار تھا اور نہ باقی کسی حیثیت سے کوئی سروکار تھا۔ خلیفہ دوم کے بیٹے یہ معروف تھے تارک دنیا، ان کا زیادہ کام نماز، روزہ اور تسبیح و مصلی اور عبادت اور نماز میں زیادہ تر مصروف رہتے، دنیاوی امور میں اتنی دلچسپی نہیں تھی ان کی۔ شہرت یہ تھی ان کی، ایک عابد و زاہد انسان کے طور پر مشہور تھے۔ اب توجہ فرمائیں، تین شخصیات، تین طرح کے مزاج، تین کریکٹر، ایک سیاسی اور وہ بھی مدعی کہ حکومت میرا حق ہے، یہ مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر موجود ہیں، اور ایک عبداللہ ابن عباس فقی، عالم، لیکن سیاست سے کنارہ کش، سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں، چونکہ سیاست کر کے دیکھ لی، سمجھ آ گئی کہ سیاست ہمارے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ ڈانٹ کھانا پڑی، وہ بھی علی علیہ السلام سے ڈانٹ کھانا پڑی، اور علی کی ڈانٹ بہت سخت ہے، اور معاف نہیں کرتے امیر المومنین کسی کو بھی، جب ڈانٹ کا وقت آ جائے کسی کو بھی معاف نہیں کرتے امیر المومنین، حتیٰ اپنے سگے بھائی کو، عقیل کو، کہ عقیل بھی کچھ عرصہ امیر المومنین سے دور ہو کر شام چلے گئے تھے۔ توجہ فرمائیں، جنہوں نے علی کو امام بنایا ہے، سوچیں امیر المومنین ذرا برابر چشم پوشی نہیں کرتے۔ حضرت نے جب خطبہ دیا فرمایا مجھے پتہ ہے تمہاری عادتیں بگڑ چکی ہیں حکومتوں، دوسری حکومتوں کے اندر رہ کر، اب میں فلٹر لے کر آیا ہوں، ایسے ہی نہیں تمہیں گزار دوں گا، فلٹر سے گزاروں گا تمہیں، اگر گزر گئے تو میرے ہو، رک گئے تو کسی اور کے ہو، میرے نہیں ہو۔ ایک بڑی تعداد امیر المومنین کو چھوڑ کر شام چلے گئے، بڑی لمبی فہرست ہے۔ یہ پہلے دن امیر المومنین کے ساتھی تھے یا بڑے عرصے تک امیر المومنین کے ساتھی تھے؟ جب تک امیر المومنین کے پاس حکومت نہیں تھی یہ امیر المومنین کے ساتھ تھے، جب امیر المومنین کو حکومت ملی اور یہ للچائی ہوئی نگاہوں سے امیر المومنین کے پاس گئے کہ اب کچھ ملے گا ہمیں، عدالت علی دیکھ کر علی کو چھوڑ کر چلے گئے کہ یہاں سے کچھ ہمیں امید نظر نہیں آتی۔ ڈانٹا امیر المومنین نے ان کو، اس ڈانٹ نے عبداللہ ابن عباس سے سیاست ہی چھڑوا دی، کہا بہتر ہے سیاست سے چھوڑو، درس و باس، اپنا مدرسہ بناتے ہیں، درس دیتے ہیں، کتابیں پڑھاتے ہیں، وہ زیادہ آسودہ زندگی ہے، ادھر تو ذرا سی غلطی ہو جائے تو شدید ڈانٹ پڑتی ہے۔ تیسری شخصیت زاہد و تارک دنیا، صوفی قسم کے، صوفی مسلک انسان، کیا تھا خلیفہ دوم کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ جب اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنانا ہے، خلیفہ اول نے آپ کو بنایا، آپ اپنے بعد اپنے بیٹے کو بنا دیں، تو انہوں نے کہا نہیں، ہر ایک کو بنا دینا، اس کو خلیفہ نہ بنانا۔ کیوں نہ بنانا؟ کہا اس لیے کہ اس کو مسلح سے ہی فرصت نہیں ملے گی کہ یہ مملکت کے امور دیکھ سکے۔ خود والد نے بھی مناسب نہیں سمجھا، کہا سب کو بنا لینا، ان کو خلیفہ نہ بنانا، حتیٰ شورا میں بھی نہیں رکھا ان کو، کہا اس لیے کہ ان کی توجہ ہی نہیں ہے ان امور کی طرف، یہ بالکل ترک دنیا کیے ہوئے اور اپنے زہد میں مصروف ہیں۔ یہ تین شخصیات، لیکن تینوں شخصیات سید الشہداء کے ہمراہ نہیں ہیں، امام وقت کے ہمراہ نہیں ہیں۔ یہ تین کریکٹر ہیں، یہ تین کردار ہیں، یہ تین خواص ہیں، وہ خواص جن کا اپنے معاشرے کے اوپر اثر ہے، اور عوام ان کو دیکھ رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ عوام نے ان کی رویے کو اپنے لیے حجت بنایا ہوا ہے۔ اور سید الشہداء کیوں تنہا رہ گئے؟ اس لیے کہ عوام نے ان خواص کو اپنے لیے حجت مانا ہوا تھا۔ وہ دیکھ رہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ فقی کیا کرتا ہے،
یہ زاہد کیا کرتا ہے اور یہ سیاست مدار کیا کرتا ہے. تینوں کریکٹر تھے. ایک سیاست میں دلچسپی رکھتا ہے, دو سیاست میں دلچسپی نہیں رکھتے, ایک اہل مدرسہ اور ایک اہل عبادت. لیکن تینوں کے اندر صفت مشترک یہ ہے کہ اپنے وقت کے امام کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اپنی اپنی دلیل سے آئے سید الشہداء کے ساتھ ملے, امام علیہ السلام کو آ کر اپنا راستہ بتایا, تجاویز بتائیں. امام نے وہاں پر ان کے جواب میں فرما دیا, اف لہذا الکلام ابدا ما دامت السماوات والارض. تفو اس فکر پر, اس طرز فکر پر, اس کلام پر, اس نظریے پر, اس راہ پر, اس سوچ پر, جب تک زمین و آسمان قائم ہیں. امام نے یہ پرواہ نہیں کی, یہ توجہ فرمائیں, امام نے شخصیات کو کچھ نہیں کہا, شخصیات کو برا والا نہیں کہا, سوچ کو برا والا کہا. کہ ممکن ہے ایک پارسا شخصیت بھی غلط سوچ رہی ہو, اور ممکن ہے ابن عباس جیسا فقی بھی غلط سوچ رہا ہو, اور ممکن ہے عبداللہ ابن زبیر جیسا سیاستدان بھی غلط چل رہا ہو. اس لیے امام علیہ السلام نے ان شخصیات کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ تفو ان شخصیات پر, فرمایا تفو اس کلام پر, اس راہ پر, اس نظریے پر. ابدا ما دامت السماوات والارض, جب تک زمین و آسمان قائم ہیں, اس قسم کی سوچ پر تفو. عزیزان, کچھ راستے ایسے ہیں جن پر حسین فدا ہو گئے ہیں, اور کچھ راستے ایسے ہیں جن پر حسین نے تف کی ہے. آج ایک پیروئے حسین ابن علی, ایک مسلمان, ایک مومن, یہ ضرور دیکھ لے کہ میں کس راہ پر جا رہا ہوں. کہیں ایسی راہ پر تو نہیں چل پڑا کسی خواص کی دیکھا دیکھی, کسی پارسا کے پیچھے چلتے ہوئے, کسی فقی کے پیچھے چلتے ہوئے, کسی سیاستدان کے پیچھے چلتے ہوئے, کہیں ان راہوں پر تو نہیں جا رہا جن پر حسین نے تف کی ہے. ان تف شدہ راہوں پر تو نہیں جا رہا. یہ ایک مرحلہ تھا جو مکہ کے اندر طے ہوا. مکہ میں دوسرا عمل سید الشہداء علیہ السلام نے مکہ کو انتخاب کیا, ایک اس کی مکانی مرکزیت کے عنوان سے, اور ایک زمان اہم تھا چونکہ حج کے ایام نزدیک تھے. ماہ شعبان میں امام وہاں تشریف لے گئے, اور اس کے بعد شعبان کے بعد رمضان اور شوال ایام حج ان ایام میں شمار ہو جاتا ہے. ذی الحج کی 8 تاریخ تک, جس دن حج شروع ہوتا ہے, اس دن تک امام مکہ میں رہے, تاکہ تمام امت اور امت کے سرخیل جو مکہ آئیں انہیں اپنے مقصد سے امام آگاہ کریں و آشنا. دوسرے مرحلے میں امام علیہ السلام نے کچھ خطوط لکھے, مختلف علاقوں میں بھیجے, اور کچھ علاقوں سے خطوط امام تک آئے, جن میں سے اہم کوفہ کے خطوط ہیں. یہ گزشتہ مجالس میں عرض کیا, میں ربط کلام کے لیے عرض کر رہا ہوں, ممکن ہے بعضوں کو فرصت نہ ہو وہ مجالس سننے کی. حجاز اور عراق 2 اہم خطے تھے, 2 حلقے, آج کی زبان میں 2 حلقے تھے. ایک حلقہ کا نام حجاز اور ایک حلقہ کا نام, حلقہ جو سیاسی اصطلاح میں آپ کہتے ہیں ووٹوں کے حلقے, جو مختلف نام رکھے ہوئے نا حلقے, یہ حلقہ فلاں کا ہے, یہ حلقہ فلاں کا ہے. حجاز وہ علاقہ تھا جہاں پر ابن زبیر کے ماننے والے زیادہ تھے, اور عراق کے حلقے میں اہل بیت کے پیروکار زیادہ تھے عراق میں. تیسرا حلقہ دمشق تھا, دمشق بنو امیہ کا اثر رسوخ تھا. حجاز میں عبداللہ ابن زبیر کا اثر رسوخ زیادہ تھا, اور عراق میں آل علی کا اثر رسوخ زیادہ تھا. عراق تقریباً وہی بنتا ہے جو آج کا عراق ہے, اس وقت بھی اسی کو عراق ہی کہتے تھے, کچھ تھوڑے سے فرق کے ساتھ کہ یہ کویت کا علاقہ بھی عراق میں
شامل تھا. کچھ اور تھوڑے سے علاقے بھی عراق ہی کا حصہ تھے، لیکن یہی علاقہ بنتا ہے. دمشق بھی یہی علاقہ ہے، البتہ بشمول فلسطین اور لبنان کے. یہ سارا دمشق کہلاتا تھا. یہ بنو امیہ کے زیر تسلط تھا. یہاں پر نظریاتی طور پر لوگ بنو امیہ کے تفکر کے حامی تھے. اور حجاز یہ علاقہ جس میں مکہ و مدینہ ہے اور جدہ، طائف، یہ دائرہ، یہ حجاز کہلاتا ہے. اس کے ساتھ ایک علاقہ ہے نجد. یہ ظاہراً اس وقت اتنا آباد نہیں تھا. آج سعودی عرب میں جس کو مرکزیت حاصل ہے، ریاض، یہ نجد کا حصہ ہے. یہ نجد کا علاقہ کہلاتا ہے. اس وقت ظاہراً یہاں کے بارے میں کوئی زیادہ آبادی نہیں تھی، چونکہ خشک بیابان تھا. بعد میں آباد ہوا یہ. لیکن حجاز میں خوب کافی آبادی بھی تھی اور شہر بھی تھے، رفت و آمد بھی تھی، تجارت بھی تھی. حجاز کا علاقہ کیوں آل زبیر سے متاثر تھا؟ خلیفہ سوم کے قتل کے بعد جو فتنہ شروع ہوا امت کے اندر، اور دمشق جس کے پیچھے تھا دارالخلافہ، اس فتنے میں پراپوگنڈا ہوا. اس پراپوگنڈے کے اثر میں آ کر اہل حجاز، چونکہ وہاں دمشق کے والی تھے، گورنر، حکومتی سرکاری عہدیدار دمشق سے آتے تھے. انہوں نے آ کر حجاز کے علاقے میں ایسا پراپوگنڈا کیا علی و آل علی کے بارے میں کہ حجاز کے لوگ بالعموم ایسے تھے، ذہنی طور پر اہل بیت کے زیادہ قریب نہیں تھے. البتہ نہ سارے، بعض تھے، بعض قبائل، بعض خاندان، بعض شخصیات حجاز میں تھیں، لیکن عموماً عوام کی بات کر رہا ہوں، یا اکثر خواص، وہ اس پراپوگنڈے سے متاثر تھے خلیفہ سوم کے قتل کے بعد جو ہوا. اور عراق جس میں کوفہ، بصرہ اور یہ علاقہ جو آج کا عراق کہلاتا ہے، یہ اکثر یہ علی و آل علی کے چاہنے والوں میں سے یہاں زیادہ لوگ آباد تھے. باوجود اس کے کہ یہ بھی دمشق کی حکومت کے تسلط میں تھا، لیکن یہاں لوگوں کا رجحان اہل بیت کی طرف زیادہ تھا. امام علیہ السلام جب مکہ پہنچے، امام نے مختلف علاقوں میں قاصد روانہ کیے، خطوط روانہ کیے، اور کچھ علاقوں سے امام کے ساتھ رابطہ کیا گیا. حجاز میں امام خود موجود ہے مکہ میں، لیکن اہل حجاز ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یمن میں امام نے قاصد روانہ کیے، بصرہ کی طرف قاصد روانہ کیا، وہ بالخصوص کوفہ، لیکن پہلے کوفہ کی طرف سے خطوط آئے. سب سے زیادہ تعداد و مقدار میں پیغام و خطوط کوفہ سے آئے. کوفہ میں جو ہی یہ خبر پھیلی امیر شام کے مرنے کی اور یزید کے تخت نشین ہونے کی، کوفہ میں پہلے سے ہی یہ جراثیم موجود تھے، پہلے سے ہی مخالفت دمشق کی موجود تھی. لہٰذا فوراً سرکردہ لوگ کوفہ کے اندر، جن میں ایک بڑی تعداد وہ تھے جو باقاعدہ رسماً شیعہ تھے، اور کچھ ایسے لوگ تھے جو رسماً شیعہ یوں نہیں تھے کہ کوفہ میں جو بھی رہتا تھا وہ سارے شیعہ تھے. کوفہ فوجی چھونی تھی، یہ ذہن میں رہے، کوفہ فوجی چھونی تھی. خلیفہ دوم کے زمانے میں جب روم کا علاقہ فتح ہوا تو روم کے بارڈر پر فوجی لشکر کے لیے چھونی بنائی گئی. کوفہ غیر آباد جگہ تھی، بارڈر کے علاقے سوکل جیشی اہمیت کی وجہ سے یہاں پر مسلمان فوج کے لیے یہ چھونی بنائی گئی. اور اس چھونی کے بانی سعد ابن وقاص، سعد ابن ابی وقاص تھے، سردار قادسیہ جنہوں نے ایران فتح کیا. عمر سعد کا باپ عمر ابن سعد، قاتل سید الشہداء و سالار لشکر یزید کربلا میں، اس کے باپ نے یہ کوفہ کی چھونی بنائی تھی خلیفہ دوم کے زمانے میں. کوفہ کوئی پرانا شہر نہیں تھا جہاں قبائل آباد ہوں، بلکہ تمام مملکت اسلام کے جو برجستہ نمایاں لوگ تھے، فوجی لوگ تھے یا جنگجو تھے، یہ سارے آباد تھے. کوئی حجاز سے آیا ہوا تھا، کوئی کہاں سے آیا ہوا تھا، کوئی مصر سے آیا ہوا تھا. ان سب نے آ کر کوفہ کو اپنا مسکن قرار دیا. عمر سعد اس وجہ سے کوفہ میں ہی تھا چونکہ اس کا ایک تعلق بھی کوفہ سے بن رہا تھا. کوفہ میں
چونکہ امیر المومنین آئے، انہوں نے اپنا دارالخلافہ قرار دیا اور امیر المومنین کے کافی ساتھی وہیں پر مقیم تھے، اس وجہ سے ایک بڑی تعداد امیر المومنین کے چاہنے والے اور پیروکاروں کی بھی کوفہ میں موجود تھی۔ لیکن دوسرے قبائل بھی موجود تھے، دوسرے لوگ بھی تھے، مخالفین بھی تھے، بنو امیہ کے طرفدار بھی موجود تھے، اور کچھ دوسرے خواص سے متاثر لوگ بھی کوفہ کے اندر موجود تھے۔ کوفہ کے گرد و نواح میں جو قبائل تھے وہ بھی تقریباً ملحق ہو جاتے تھے کوفہ کے ساتھ۔ یہ عرض کیا تاکہ کوفہ کی ماہیت، کوفہ کی نوعیت ہمیں پتہ چلے کہ کوفہ میں کس قسم کا ماحول تھا۔ کوفہ میں مؤثر شخصیات تھیں، وہاں پر بھی سیاسی ذہنیت والے بھی تھے، علماء بھی تھے، فقہا بھی تھے، جنگجو بھی تھے، بہادر بھی تھے، بڑے تاریخ کے فاتح بھی تھے، اور زاہد و پارسا لوگ بھی کوفہ میں اس طرح کے مختلف لوگ موجود تھے۔ جو ہی یزید کی تخت نشینی کی خبر کوفہ میں پہنچی، فوراً جلسے جلوس شروع ہوئے، میٹنگیں شروع ہوئیں، اور پہلی میٹنگ جو شیعوں نے کی، شیعہ کوفہ نے میٹنگ کی، فوراً انہیں پتہ چلا کہ یزید تخت نشین ہوا ہے اور اس کا باپ مر گیا ہے، فوراً انہوں نے میٹنگ کال کی، اور میٹنگ بھی ایک بہت بڑے نامور شیعہ لیڈر کے گھر میں انہوں نے، جس کی اپنی تاریخ میں ہلکا سا اشارہ کروں گا، اب اس میں بعض ممکن ہے آپ کی جو ذہنیتیں بنی ہوئی ہیں پہلے سن کے تھوڑا سا ان میں ممکن ہے فرق آ جائے، چونکہ جو مستند تاریخ میں ہے ان لوگوں کا کردار وہ کچھ اور ہے، اور جو ہم نے سنا ہوا ہے وہ کچھ اور کردار ہے۔ سب سے بڑا نامور شیعہ لیڈر جو اس وقت کوفہ میں عام شیعوں کو ایک طرح سے لیڈ کر رہا، کوفہ میں دو بڑے گروپ تھے، البتہ شیعوں کے کئی گروپ تھے لیکن دو بڑے سیاسی گروپ تھے۔ ایک کو سلیمان ابن سرد خزائی لیڈ کر رہے تھے، وہ قائد تھے اس کے گروپ کے، امام کے ہوتے ہوئے، توجہ فرمائیں، امام موجود ہے مدینہ میں، اور کوفہ میں دو شیعہ بڑے لیڈر موجود ہیں، دو پارٹیاں موجود ہیں شیعوں کی۔ ایک گروپ کے لیڈ کر رہے تھے سلیمان ابن سرد، یہ عمر میں بوڑھے تھے، جو بعد میں جنہوں نے توابین کا لشکر بنایا، اور نہضت و قیام توابین ان کی سربراہی میں ہوئی، پہلی میٹنگ ان کے گھر میں ہوئی۔ اور دوسرا گروہ امیر مختار ثقفی کی سربراہی میں تھا، وہ سلیمان اور یہ دونوں آپس میں ان کی بنتی نہیں تھی، مخالفت۔ وہ جو فلم بنی ہے امیر مختار، اس میں بھی تھوڑا سا اس کو دکھایا گیا ہے، ظاہراً اس میں یہ اشارہ دیا گیا، لیکن مکمل طور پر نہیں بتایا گیا کہ ان کے اندر آپس میں کیا نزاع تھی۔ سلیمان اور مختار آپس میں دونوں شیعوں کے دو لیڈر، لیکن آپس میں بنتی نہیں تھی۔ باہر کیف چونکہ اس کے گھر میں میٹنگ ہوئی ہے، لہذا ان کو اعتراض تھا، اگلی میٹنگ ان کے گھر میں ہوئی تو ان کو اعتراض تھا۔ ان کا گروپ اگر کوئی قدم اٹھانے کی کوشش کرتا، ان کا گروپ بیچ میں سے خراب کر دیتا اس رائے کو، یہ گروپ اگر کوئی قدم اٹھانا چاہتا وہ گروپ اس کو خراب کر دیتا، کوشش کرتے تھے کہ دوسرا گروپ کوئی کرنے نہ پائے۔ اس طرح کی ایک چپکلش ان کے اندر آپس میں موجود تھی کہ کوفی شیعوں کو کون لیڈ کرے، یہ ایک ان میں پہلے سے موجود تھی۔ سید الشہداء کو خط لکھنے سے پہلے سے ان میں آپس میں چپکلش موجود تھی۔ ظاہر ہے صرف چپکلش ہی نہیں تھی، بلکہ اس کے بہت سارے مفادات بھی تھے، اس کے بہت سارے اور بھی پہلو تھے، سیاسی وغیرہ، سیاسی و سماجی۔ باہر کے پہلی میٹنگ انہوں نے سلیمان ابن سرد خزائی کے گھر میں کی، کچھ قبائل کے بڑے وہاں جمع ہوئے، اور جمع ہو کر انہوں نے اس موضوع کو زیر باس لائے، یزید کے اقتدار اور یزید کے باپ کے مرنے کو، اور اب انہوں نے نئی صورتحال کا جائزہ لیا بیٹھ کر کہ امیر شام مر گیا ہے۔ امیر شام اس نے ایک حکومت قائم کی مکر و مکاری کے ساتھ، اور خصوصاً ایک معاہدہ کرنے میں کامیاب ہوا امام مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور اس معاہدے کے سائے میں اس نے
اس کا سہارا لے کر اس نے حکومت کی، کہ وہ معاہدہ بھی اشارہ کیا ہے سابقہ مجالس میں کہ واضح نہیں ہے، تجزیہ تحلیل نہیں ہوا اس طرح سے، تاریخ کو کھول کے نہیں پیش کیا گیا، اسی طرح بند گول مول کنفیوژن چلی آ رہی ہے تاریخ کے اندر، جبکہ امام مجتبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں نے یہ صلح کیوں کی ہے۔ امام نے فرمایا میں نے کی نہیں ہے، مجھ پر صلح ٹھونسی گئی ہے۔ جس طرح امیر المومنین کو محروم رکھا گیا 25 سال، وہ امیر المومنین کا اپنا انتخاب نہیں تھا۔ جس طرح جنگ صفین میں تحکیم امیر المومنین کا اپنا انتخاب نہیں تھا، بلکہ بیوقوفوں کی طرف سے اپنے امام کے لیے یہ ماحول بنا دیا گیا، ٹھونسا گیا، اور امام نے نہ چاہتے ہوئے تحکیم کو قبول کیا۔ اسی طرح امام مجتبی فرماتے ہیں کہ میں صلح کے لیے نہیں گیا تھا، میں تو جنگ کے لیے میدان جنگ میں گیا تھا۔ یہ صلح میدان جنگ میں ہوئی ہے۔ میدان جنگ میں امام جنگ کے لیے گئے تھے، لیکن جنگ میں ایک پیچیدگی پیدا ہو گئی۔ یہاں میں مختصر عرض کر دوں صرف آپ کے سوچنے کے لیے موضوع، کہ دو غلط نظریے پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ کیوں امام حسین نے جنگ کی اور امام حسن نے صلح۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ امام حسن و امام حسین میں فرق تھا، ایک کا مزاج جنگی تھا، دوسرے کا مزاج صلح والا مزاج تھا۔ اب یہ بعضوں کے ذہن میں یہ بات ہے، لکھتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں، ٹی وی پر بھی کہتے ہیں، بعض مجلسوں میں بھی کہہ دیتے ہیں، پڑھ دیتے ہیں۔ یہ ایک کو سبز قبا کہتے ہیں، ایک کو سرخ پوش کہتے ہیں۔ یہ آپ نے سنا ہوگا، یہ سرخی و سبزی یعنی سبز امن کی علامت ہے اور سرخ جنگ کی علامت ہے۔ یعنی اول سے ہی جو امام حسن پیدا ہوئے تو رسول اللہ نے ایک سبز رومال منگوایا اور حسن کے گلے میں ڈال دیا، پھر جو امام حسین پیدا ہوئے تو ایک سرخ رومال منگوایا اور امام حسین کے گلے میں ڈال دیا، اور رسول اللہ نے فرق کر دیا کہ یہ امن والا امام ہے اور یہ جنگ والا امام ہے۔ نہ غلط کیا آپ نے، یہ آپ کے کھوپڑی میں غلطی ہو گئی ہے، ورنہ رسول اللہ نے دونوں کا نام خدا کی وحی سے تجویز کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، یہ دونوں امام ہیں، کھڑے ہوئے ہوں تو بھی امام ہیں، بیٹھے ہوئے ہوں تو بھی امام ہیں۔ حسن و حسین میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر امام حسن امام حسین سے زیادہ شجاع نہ ہو تو امام حسین سے کمتر نہیں ہے۔ دونوں امام ہیں عزیز ایمان، فرق حسن و حسین میں نہیں ہے۔ بعض آ کر کہتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ایک جگہ جنگ اور ایک جگہ صلح ہوئی چونکہ معاویہ اور یزید میں فرق تھا آپس میں، کہ یزید مولن تھا، کھل مکھلا فاسق تھا، اور معاویہ چھپا ہوا تھا، وہ ظاہر مسلمانوں والا تھا اور باطن اور تھا۔ بعض اس طرف فرق کرتے ہیں۔ نہ عزیز ایمان، نہ یزید اور اس کے باپ میں کوئی فرق تھا، نہ حسن اور حسین کے درمیان کوئی فرق تھا۔ وہ دونوں بھی ایک جیسے، یہ دونوں بھی آپس میں ایک جیسے۔ فرق کہاں تھا؟ فرق حسن اور حسین کے اصحاب میں تھا۔ اصحاب حسنی و اصحاب حسینی میں فرق تھا۔ اصحاب حسینی کو تو آپ جانتے ہیں، اصحاب حسینی کون تھے؟ کہ امام حسین نے شب عاشور چراغ بجھا کر ان سے حجت اٹھا لی، بیعت اٹھا لی، کہا تم جا سکتے ہو۔ بجھے ہوئے چراغ میں بھی میدان چھوڑ کر نہیں گئے۔ اور اصحاب حسنی کون تھے؟ میدان جنگ میں آ کر انہوں نے منصوبہ بنایا۔ یہ روایت گزشتہ مجالس میں پیش کی ہے، ایک مومنین سے وہاں سوال بھی کیا تھا، آپ سے بھی دہرا دیتا ہوں وہ نقطہ کہ پڑھیے گا، البتہ پوچھیں نہیں، پوچھنا نقل ہے، نقل امتحان میں صحیح نہیں ہوتی۔ پڑھیں، جا کر مطالعہ کریں، وہ مطالعے سے جواب ڈھونڈ لیا تو سمجھو پاس ہو۔ احتجاج طبرسی ایک کتاب ہے الاحتجاج، جس میں ائمہ اطہار کے مناظرے اور احتجاجات ذکر کیے گئے ہیں۔
اس کتاب کے اندر احتجاجات امام حسن میں امام علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ میں نے صلح کیوں کی. امام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے ساتھیوں نے اور میرے دشمنوں نے میرے بارے میں 2 منصوبے بنائے ہیں. میں نے ان دونوں منصوبوں کو دیکھا تو مجھے اپنے دشمن کا منصوبہ اپنے ساتھیوں کے منصوبے سے بہتر لگا. ساتھیوں نے کیا منصوبہ بنایا تھا؟ ساتھیوں نے، یہ امام خود فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھیوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ مجھے اسیر کریں، گرفتار کریں، رسیوں میں باندھ کے شامیوں کے ہاتھ مجھے فروخت کر دیں اور پیسے لے لیں. یہ ان کا منصوبہ تھا. اور دشمنوں کا، شامیوں کا منصوبہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ہر قیمت پر اقتدار لے لیں، حکومت لے لیں، ہر قیمت پر لے لیں. امام نے دیکھا کہ ان کا مقصد قیمت ہے، ان کا مقصد اقتدار ہے، ان کا مقصد مجھے شامیوں کے حوالے کر کے مال لینا ہے. میں نے ان کا منصوبہ بھی دیکھا، ان کا منصوبہ بھی دیکھا، مجھے ان کا منصوبہ ان سے بہتر نظر آیا. اس لیے میں نے دشمن کے ساتھ بات کو ترجیح دی، کیونکہ ساتھی کا منصوبہ دشمن سے زیادہ بدتر تھا. وہ سوال یہ ہے، کتابوں میں موجود ہے یہ سوال، اگر مطالعہ کریں. پوچھنا نہیں ہے، میں نے عرض کیا، پوچھنے سے پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاؤ گے، اور سننے سے تھوڑا پڑھیں بھی آپ کہ یہ کون تھے یہ لوگ. امام حسن کے ساتھ کون تھے وہ افراد جنہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا؟ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، مخفی نہیں ہے، میں جان بوجھ کے نہیں بتا رہا ہوں آپ کو. مطالعہ کریں وہ کون تھا وہ فرد، کون تھے وہ افراد جنہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ امام حسن کو گرفتار کر کے شامی فوج کے ہاتھ فروخت کر کے پیسے لے لیتے ہیں. پیسے کمانے کا خوب موقع ہے یہ، امام فروشی کرنا چاہی جنہوں نے. فرق یہاں تھا عزیز من، اصحاب حسنی اور اصحاب حسینی میں فرق تھا، ورنہ نہ یزید اور یزید کے باپ میں کوئی فرق تھا، نہ امام حسن و امام حسین میں کوئی فرق تھا. اس معاہدے کی آڑ میں جو ان حالات میں منعقد کروایا گیا، امیر شام نے حکومت کی، اور اس حکومت کے بعد اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو، نابکار بیٹے کو اپنا جانشین بنا دیا معاہدہ توڑ کر. عراق میں جو یہ خبر پہنچی، ہر جگہ تشویش پیدا ہوئی، مدینہ میں بھی، مکہ میں بھی. ظاہر ہے جب بھی کوئی سیاسی تبدیلی آتی ہے، کوئی سیاسی مسئلہ ہوتا ہے، تو ہر ایک، بعض مثلا جن کے سٹاک ایکسچینج میں پیسے لگے ہوئے ہیں وہ فوراً دوڑتے ہیں ادھر دیکھیں گے شیئرز کی قیمتوں میں کوئی فرق پڑا، یا انہیں نہیں پتا ہوتا کہ اور کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا. کچھ دوسرے ہیں جنہوں نے کوئی مال خریدا ہوا ہے، انڈسٹریل ہیں، ان کو اپنی تجارت کی پڑ جاتی ہے. کچھ دوسرے ہیں، جب بھی کوئی سیاسی چینجنگ آتی ہے، اس سیاسی تبدیلی کے فوراً بعد ہر انسان اپنے مزاج کے مطابق سوچنا شروع کرتا ہے. اہل کوفہ نے میٹنگ کی کہ یزید برسر اقتدار آیا ہے، امیر شام گزر گیا، اب وقت ہے کہ ہم کوئی اقدام کریں. چونکہ اہل کوفہ کے اوپر مسلسل امیر شام کا دباؤ تھا. امیر شام خود کوفہ میں آیا اور اس نے آ کر خطبہ دیا تھا اہل کوفہ کو کہ میں تمہیں نمازیں پڑھانے کے لیے، تمہارے روزے ٹھیک کرنے کے لیے، تمہیں حج کرانے کے لیے حاکم نہیں بنا ہوں. میں اس لیے بنا ہوں کہ یا تم باتوں سے سیدھے ہو جاؤ، اگر تم باتوں سے سیدھے نہیں ہوئے تو میں شمشیر سے تمہیں سیدھا کر دوں گا. میں آیا ہوں تمہارے اوپر حکومت کرنے کے لیے، میں آیا ہوں تمہاری گردنیں جھکانے کے لیے، اگر جھکی نہیں میں کاٹ دوں گا تمہاری گردنیں. اور اس کے بعد کوفیوں کی گردنیں جھکی ہی رہیں پوری حکومت کے دوران. اور اس دن کی انتظار میں تھے اہل کوفہ کہ امیر شام اس دنیا سے جائے تاکہ ہم اپنے وجود کا اظہار کریں. اور آج انہیں موقع مل گیا یزید کی تخت نشینی سے. فوراً میٹنگ ہوئی، انہوں نے میٹنگ کر کے اس میٹنگ میں طے کیا کہ ہم اپنے امام کو بلاتے ہیں کوفہ، اور کوفہ یزیدی حکومت اور دمشق کی حکومت کے خلاف قیام کرتے ہیں. یہ کلام ہے جو آپ کی خدمت میں یہاں پر پیش کرنا ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد. امام علیہ السلام
فلما بلغ اہل الکوفہ ہلاک معاویہ ارجف اہل العراق بیزید وقالوا قد امتنع حسین علیہ السلام و ابن الزبیر ولاحق بمکہ. جو ہی خبر پہنچی اہل کوفہ کے پاس امیر شام کے مرنے کی وہ اور یزید کے تخت نشین ہونے کی، یزید کے مخالفت میں یہ جمع ہوئے. وقالوا قد امتنع حسین، اور انہیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ سید الشہداء نے بھی بیعت کا انکار کر دیا ہے اور عبداللہ ابن زبیر نے بھی بیعت کا انکار کر دیا ہے. قال محمد ابن بشر الحمدانی، محمد ابن بشر حمدانی، اس نے یہ مطلب نقل کیا کہ اجتمعنا فی منزل سلیمان ابن سرد الخزائی، ہم نے میٹنگ بلائی سلیمان ابن سرد خزائی کے گھر میں. کہ میں عرض کروں گا اس شخصیت کے بارے میں، یہ دلچسپ شخصیت ہے بہت، اور پوشیدہ و پنہان. یہ بھی ایک کریکٹر ہے، ایک کردار ہے، تاریخی کردار ہے، اس زمانے کا بھی اور ہر زمانے کا بھی. اور خصوصاً یہ جو کچھ آپ کی خدمت میں عرض ہو رہا ہے، صرف یوں نہیں کہ آپ کو تاریخ سابقہ 1400 سال پہلے کی تاریخ بتائی جائے اور 1400 سال پہلے کے حالات بتائے جائیں اور 1400 سال پہلے کی معلومات آپ کو دی جائیں، بلکہ 1400 سال پہلے کا آئینہ دکھا کر آج کے سلیمان ابن سرد کو پہچاننا ہے، آج کی تاریخ کو سمجھنا ہے. آج کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ اور آج کیوں ہو رہا ہے، آج کے حالات کن چیزوں کا نتیجہ ہیں. وہی اسباب، وہی عوامل، وہی علل جو کربلا کے واقعہ میں موجود تھے وہ سید الشہداء کے ساتھ تاریخ میں موجود ہے. کیوں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اف لہذا الکلام ابدا ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان قائم ہے اس طرز تفکر پر تف کر رہا ہوں میں. امام کو معلوم تھا کہ یہ طرز تفکر بڑھے گا، آگے جائے گا یہ، اور یہ طرز تفکر کبھی ممکن ہے کہ میرے نام سے پھیلا دیا جائے، حسین کے نام مقدس سے وہ راستہ متعارف کروا دیا جائے جس پر حسین تف کر رہے ہیں. اف لہذا الکلام، تف و اس راہ پر. یہ محمد ابن بشر حمدانی کا کہنا ہے کہ ہم جمع ہوئے سلیمان ابن سرد خزائی کے گھر میں. فخطبنا فقالا، سلیمان ابن سرد جب ہم جمع ہوئے، اب عرض کروں گا کہ کتنے لوگ جمع ہوئے، کون کون سے تھے. اس نے کہا کہ ان معاویہ قد ہلکا، سلیمان ابن سرد نے میزبان تھے میٹنگ کے، انہوں نے بات کی، کہا کہ آپ کو پتہ چلا کہ امیر شام مر گیا ہے. وَإِنَّ حُسَيْنًا قَدْ تَقَبَّضَ عَلَى الْقَوْمِ بِبَيْعَتِهِ، اور حسین علیہ السلام نے قیام کیا، مخالفت کی ہے یزید کی اور حکومت کی، اور خود لوگوں سے بیعت کا تقاضا کیا کہ حسین علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں. وَقَدْ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ، اور تازہ ترین میٹنگ میں صورتحال، تازہ ترین حالات سے سلیمان ابن سرد نے اہل میٹنگ کو آگاہ کیا. اس میٹنگ میں صرف شیعہ تھے، بڑے لیڈران. سلیمان ابن سرد نے کہا کہ تازہ ترین صورتحال دمشق کی یہ ہے کہ امیر مر گیا ہے، امیر شام، اس کا بیٹا تخت نشین ہو گیا ہے. مدینہ کی خبر یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بیعت کا انکار کر دیا ہے، اور تازہ ترین خبر یہ ہے کہ امام حسین مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے ہیں اور ساتھی اکٹھے کر رہے ہیں اور حکومت کی مخالفت کے لیے اور قیام کے لیے یزید کی حکومت کے خلاف ناصرین جمع کر رہے ہیں، انصار جمع کر رہے ہیں. فَإِن كُنْتُمْ وَقَدْ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ وَأَنْتُمْ شِيَّتُهُ وَشِيَّتُ أَبِيهِ، میٹنگ کے شرکاء سے کہا کہ تم لوگ سب حسین اور حسین کے بابا کے شیعہ ہو، تم سارے شرکاء میٹنگ، تم سب شیعہ حسین ہو اور شیعہ علی ہو، امیر المومنین کے شیعہ ہو تم. اب سنو، فَإِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ نَاصِرُوهُ وَمُجَاهِدُوا عَدُوِّهِ، اگر تم یہ سوچ رہے ہو اور تمہارا یہ علم ہے، وہ گمان ہے، وہ یقین ہے تمہیں کہ حسین کی نصرت کرو گے اور دشمن حسین کے ساتھ وہ دشمن دین کے ساتھ جہاد کرو گے، جنگ کرو گے،
اس وقت تو تم میدان میں رہو اور انہیں آگاہ کرو. وَإِنْ خِفْتُمُ الْوَهْلَ وَالْفَشَلَ، ابھی غور کر لو، ابھی موقع ہے، ابھی فرصت ہے. اور اگر بعد میں تم نے خوف، ہراس، سستی دکھائی اور ڈر گئے، فَلَا تَغَرُّ الرَّجُلَ مِن نَفْسِهِ، تو پھر اپنی جانب سے حسین کو دھوکہ مت دو، فریب مت دو. توجہ فرمائیں، شیعوں کی میٹنگ میں جو سرکردہ ترین فرد تھا، البتہ ایک گروپ کا، دوسرا گروپ ابھی موجود ہے، عریف وہ موجود ہے، یہ ایک گروپ کا لیڈر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم حاضر ہو، یقین ہے تمہیں کہ امام کا ساتھ دو گے، پھر تو امام کو خط بھیجو، لکھو. لیکن اگر نہیں ہے، ڈر جاؤ، بعد میں گھبرا جاؤ، سست پڑ جاؤ، بھاگ جاؤ، پھر دھوکہ مت دو. فقالو، انہوں نے کہا، لا بل نقاتل عدوہ، ہم سب کے سب دشمن حسین کے خلاف جنگ کریں گے. وَنَقْتُلْ أَنفُسَنَا دُونَهُ، اور ہم شہید ہو جائیں گے حسین کے بارگاہ میں قدموں میں جا کر. قَالَ فَاكْتُبُوا إِلَيْهِ فَكَتَبُوا إِلَيْهِ، اس وقت سلیمان نے کہا کہ بس بیٹھو، ایک تحریر بناؤ اور خط لکھو امام حسین علیہ السلام کو. اب ان خطوں کا آپ نے ذکر بہت سنا ہوا ہے کہ کوفہ سے خط آئے، لیکن کبھی کوئی خط پڑھ کے نہیں سنایا گیا. اور یہ بھی سنا ہے کہ امام نے بھی ان کو خط لکھا، ایک دو جملے تو ہوتے ہیں. اب آج سنیں کوفیوں نے خط لکھا کیا امام علیہ السلام کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم للحسین ابن علی، اللہ کے نام کے ساتھ خط شروع کیا. کس کی طرف؟ حسین ابن علی کی طرف. من سلیمان ابن سرد، پہلا نام سر فہرست، والمسیب ابن نجبہ، ورفاع ابن شداد، وحبیب ابن مظاہر، وشیعتہ من المؤمنین والمسلمین من اہل الکوفہ. یہ چار بڑے سردار، صرف چار نہیں تھے اور بھی تھے. یہ چار کے نام میں ابھی آئے گا کہ پھر بعد میں ایک بھرمار شروع ہو گئی، خط لکھنے کی نہضت شروع ہو گئی. اور اتنے خط لکھے کہ امام علیہ السلام کو مکہ میں یہ سارے خط پہنچے. بعضوں نے ان کی تعداد 18,000 سے بھی متجاوز ذکر کی ہے، بعضوں نے مختلف ذکر کی ہے. امام نے چھانٹی کی ہے وہ خط، جو ایک ایک انڈیویجول خط تھے، انفرادی خط تھے، امام نے چھوڑ دیے. جو اجتماعی خط تھے جس کے اوپر 100 200 آدمیوں کے دستخط سے امام نے وہ خط الگ کیے، وہ بھی ایک سے زیادہ اونٹ کا بار بنا، اتنے خط تھے. اور امام لے کر کربلا میں آئے، اور بعض اوقات وہ خط ان کو بوریوں سے نکال کے بتائے بھی، نام بھی بتایا کہ فلاں تو نے بھی مجھے خط لکھا ہے، تو نے بھی مجھے خط لکھا ہے. سلام علیک، سلام کیا خط میں، سب سے پہلے سلام کیا امام پر. سلام علیک فَإِنَّ نَحْمَدُ إِلَيْكَ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، ہم حمد کرتے ہیں اس خدا کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. تیرے سامنے اے حسین ہم حمد کرتے ہیں اس خدا کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اما بعد فالحمد للہ الذی قسم عدوک الجبار العنید، حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے تیرے دشمن کی کمر توڑ دی ہے. کوفیوں کے پینترے دیکھیں گے آئیں خط میں کیا جذبے ان کے، خط کیسا لکھ رہے ہیں. الحمد للہ الذی قسم عدوک، حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے کمر توڑ دی، پشت توڑ دی. عدوک الجبار العنید، تیرے سرسخت اور بہت ہی وحشی دشمن کی کمر جس خدا نے توڑ دی. الذی انتزی علی هذه الامہ فابتزها وغصبها فیئها وتأمر علیها بغیر رضا منها، وہ دشمن جس نے اس امت پر قبضہ کر لیا، اس مملکت پر قبضہ کر لیا، اس کے املاک، اس کی زمینوں کو ہتھیا لیا، چھین لیا،
اور بغیر رضا کے لوگوں سے اس کو ثم قتل خیارہا، پھر امت کے برگزیدہ اور اچھے لوگوں کو چن چن کے مار دیا، واستبقى شرارہا، اور شرور اور شیطانوں کو زندہ چھوڑ دیا۔ یہ اس سابقہ حکومت کی کارکردگی کوفی بتا رہے ہیں کہ اس حکومت نے چن چن کے خیار کو مار دیا، خیارہا یعنی اہل خیر جو راہ خیر پر ہے، واستبقى شرارہا، اور شرور کو چھوڑ دیا، زندہ چھوڑ دیا، وجعل مال اللہ دولۃ بین جبابرتها واغنیائها، اور مال کو جابروں، ظالموں، غاصبوں اور ان وڈیروں کے درمیان گھماتا رہا، اور غریبوں سے مال اس نے چھین کے ان کو حق کے زندگی سے محروم کر دیا۔ فَبُعْدًا لَهُ كَمَا بَعُدَتْ ثَمُودُ، مردباد، دور باد رحمت خدا سے یہ حکومت اور اس کے کارندے، جس طرح سے قوم سمود دور تھی۔ اِنَّهُ لَيْسَ، اب کوفی خط لکھ رہے ہیں، اِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْنَا امام، ہمارا کوئی امام نہیں ہے۔ کوفہ میں کوئی امام نہیں ہے، توجہ فرمائیں، امام موجود ہے مدینہ میں، اور کوفی کیا لکھ رہے ہیں کہ اَنَّهُ لَيْسَ لَنَا امام، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، یعنی آپ کوفہ آئیں تو ہمارے امام ہیں۔ بہت ساری قومیں ہیں اگر ان کے وطن میں سرزمین میں جب تک امام نہ ہو وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی امام نہیں۔ آخر ایسے تو ممکن نہیں ہے کہ خدا امام اس طرح سے بنائے کہ وہ امام ہر جگہ، ہر گاؤں میں اور ہر شہر میں ہو۔ امام تو ایک مرکز میں ہوگا۔ اگر مرکزی امام کو امام نہ مانے، مرکزی راہبر کو رہبر نہ مانے، اور یہ کہیں جب تک آپ کوفہ میں نہیں آتے انہ لیس لنا امام، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، فاقبل لعل اللہ ان یجمعنا بک علی الحق، پس حسین آپ آئیے، ہماری طرف آئیے، بلا رہے ہیں، آپ ہماری طرف آ جائیے، شاید آپ کے ذریعے خدا ہمیں اکٹھا کر دے، حق پر اکٹھا کر دے۔ والنعمان ابن بشیر فی قصر الامارت لسن نجتمع معه فی جمعۃ ولا نخرج معه الى عید، کہا کہ نعمان ابن بشیر جو کوفہ کا والی ہے، ہم نے اس کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، ہم اس کے ساتھ جمعہ بھی نہیں پڑھتے اور عید کی نماز میں بھی نہیں جاتے، اور اب ہمارا کوئی راہبر و امام نہیں ہے۔ وَلَوْ قَدْ بَلَغَنَا أَنَّكَ قَدْ أَقْبَلْتَ إِلَيْنَا أَخْرَجْنَاهُ حَتَّى نُلْحِقَهُ بِالشَّامِ، آپ ہمیں یقین دہانی کروائیے، اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ کوفہ آنے والے ہیں تو آپ کے آنے سے پہلے ہم نعمان ابن بشیر کو کوفہ سے نکال کے شام چھوڑ کے آئیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ یہیں اس کا کام ختم کر دیں گے، کہا اس کو یہاں کوفہ سے نکال کر شام چھوڑ کے آئیں گے انشاءاللہ، ساتھ لکھا کہ انشاءاللہ، والسلام علیک ورحمۃ اللہ، خط بند کر دیا انہوں نے۔ یہ خط تھا پہلا جو کوفہ کے بڑے لیڈروں نے لکھا میٹنگ کر کے، اور امام کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے اور ہم آپ کے منتظر ہیں، اگر آپ ہمیں اپنے آنے کی یقین دہانی کرا دیں تو ہم یہاں کے والی کو نکال باہر کرتے ہیں، اسے شام روانہ کر دیتے ہیں اور کوفہ کا ماحول آپ کے لیے آمادہ کر دیتے ہیں۔ ثم، پھر اس کے بعد محمد ابن بشر حمدانی کہتے ہیں ثم صرحنا بالکتاب مع عبداللہ ابن سبع الحمدانی و عبداللہ ابن وال التمیمی فخرج الرجلان مسرعین حتی قدما علی الحسین بمکہ لعشر مزین من شہر رمضان، اور یہ پہلے داہے میں، پہلی رمضان کے پہلے 10 دنوں کے دوران، عشرہ اول رمضان کے دوران یہ خط لے کر کوفہ سے آئے، اور پہلے عشرہ رمضان میں سید امام حسین علیہ السلام کے پاس مکہ میں آ کر یہ خط امام کو پہنچا دیا انہوں نے۔ ثم لبسنا یومین، پھر یہ کہتے ہیں ہم 2 دن مزید رکے مکہ کے اندر۔ ثم صرحنا الیہ، پھر اس کے بعد قیس بن مصہر السیداوی
وعبد الرحمن ابن عبداللہ ابن القدن الارحبی وعمارت ابن عبید السلولی فحملوا معاهم نحوا من 150 صحیفہ من الرجل والاثنین والاربعہ. اور اس کے بعد پھر دوسرے خطوط آنا شروع ہو گئے. مصہر ابن قیس سیداوی اور 2 بندے اور آئے کوفہ سے. پھر ایک دڑ دڑ خط لکھنے کی ایک تحریک شروع ہو گئی. ہر گھر کے اندر میٹنگ مجلس، لوگوں کو جمع کرتے، خط لکھو، امام کو بلانا ہے، یہاں پر تم دستخط کرو. اور دڑ دڑ دستخطی مہم شروع ہوئی. اور ہر روز تومار لکھ کر یہ کوفہ سے مکہ روانہ کر رہے، اور قاصدوں کی لائن لگ گئی مکہ کی طرف. قال ثم لبسنا یومین آخرین ثم سرحنا الیہ ہانی ابن ہانی السبیعی وسعید ابن عبداللہ الحنفی وکتبنا معاہما. پھر ہم نے دوسرا خط اس مضمون کا ذکر کیا. اب وہ خط جن کے مضمون انہوں نے نہیں نقل کی چونکہ انہیں خبر نہیں ہوئی، لیکن جو خط جس میں یہ خود شخص شامل تھا اس میں دوسرا خط اب شروع ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم للحسین ابن علی من شیعتہ من المؤمنین والمسلمین. حسین ابن علی کے نام یہ خط ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. اما بعد فحی احلا، آپ پر درود ہو، آپ پر سلام ہو. فإن الناس ينتظرونك، لوگ آپ کے شدت سے منتظر ہیں. ولا رأی لهم فی غیرک، آپ کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں رہے ہیں. فالعجل العجل، کوفیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے فالعجل العجل، جلدی آئیے جلدی آئیے، دیر نہ کریں، فوراً آئیے کہ ہم تیار بیٹھے ہیں آپ کی نصرت کے لیے، آپ کی مدد کے لیے. العجل فالعجل والسلام علیک. خط بند کر دیا. یہ دوسرا خط تھا. بہت سارے اور خطوط تھے جن کا متن ذکر نہیں کیا گیا. اس کے بعد تیسرا خط ہے کہ آپ کی خدمت میں بعد میں اس کو پڑھا جائے گا، اور وہ جملہ جو اصل امام کے کلام کی تشریح کرنی ہے آپ کی خدمت میں، لیکن یہ اس کا شان نزول تھا جو امام علیہ السلام نے کوفہ میں بیان کیا. عزیزان من، کربلا، ہر ایک نے کربلا کو ایک دید سے دیکھا ہے، ایک نگاہ سے دیکھا ہے. بقول ملا رومی کے ہر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نہ جوست اسرار من. ہر ایک نے اپنے گمان کے تحت مجھے سمجھا ہے، میرے اندر جھانک کر کسی نے نہیں دیکھا کہ میری حقیقت کیا ہے. ہر کسی از ظن خود شد یار من، ہر ایک اپنے گمان کے تحت کربلا پہنچا ہے. کسی نے کربلا میں حسین ابن علی سے نہیں پوچھا کہ کربلا کیا ہے. ہمیں بتائی گئی کربلا، خطیبوں نے بتائی، مقرروں نے بتائی، ذاکروں نے بتائی، شاعروں نے بتائی، لیکن جس کا کام تھا، جس نے بتانی تھی، اس سے ہم نے نہیں سنی. اور وہ خطبوں پہ خطبے دے کے فرما رہا ہے کہ او میں تمہیں بتاتا ہوں حقیقت کربلا کیا ہے. یہ کلام نورانی سید الشہداء کا کربلا سے پردہ اٹھا رہا ہے. اور یہی راز سمجھنا ضروری ہے. حقیقت کربلا، اگر حقیقت کربلا سمجھ میں آ جائے، کوئی قوم ان حالات میں نہیں پڑے گی جن میں آج پاکستانی قوم مبتلا ہو گئی ہے. آج جن حالات کو ہم سامنا کر رہے ہیں، ان کا رائے حل ہر ایک تلاش کر رہا ہے. ابھی دیکھیں بات چھڑی ہوئی ہے، مذاکرات کریں، امریکہ کے ساتھ مذاکرات کریں، کوئی کہتے ہیں فلاں کے ساتھ مذاکرات کریں، کوئی کہتے ہیں دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کریں، چوروں کے ساتھ مذاکرات کریں، ڈکیتوں کے ساتھ. اتنی مذاکرات کی شہوت آئی ہوئی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کریں کس کے ساتھ مذاکرات. اب اس قدر مست ہو گئے مذاکرات کی شہوت کے اندر، اندھے ہو گئے کہ یہ رائے حل ہے مملکت کو اس حالت سے نکالنے کے لیے. اور خصوصیت کے ساتھ یہ فتنے جو پاکستان کے اندر پوری دنیا میں ہیں، اور انہی کا ایک حصہ پاکستان بھی ہے. عالمی فتنے جو اس وقت پوری دنیا میں شروع ہوئے ہیں، انہی فتنوں کا ایک شعبہ پاکستان کے اندر ہوتا ہے. البتہ فتنے کا آغاز ہی پاکستان سے ہوتا ہے. چند سال قبل ایک گفتگو کی تھی جب یہ ویکی لیکس کا ایک
بمبارمنٹ شروع ہوئی تھی، وکی لیکس نے 2.5 لاکھ سیکریٹس افشا کیے تھے. اس وقت یہ اشارہ کیا تھا، ایک طالب علمانہ گفتگو کی تھی اسی موضوع کے اوپر، فتنہ آخر الزمان کے عنوان سے، کہ الحمدللہ کتابی شکل میں آ گئی ہے، آپ کی خدمت میں ہے، اگر دلچسپی ہو تو اسے مشاہدہ کر سکتے ہیں. یہ چند سال قبل کی بات ہے. حاصل اس گفتگو کا یہی تھا کہ وہ فتنہ آخر الزمان، نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے سے کہا تھا کہ سیاتی من بعدی، میرے بعد مسلمانوں کے اوپر ایسا فتنہ آنے والا ہے، اندھا، کور، شدید، طوفانی، متلاطم، جو بستیوں کو اکھاڑ پھینکے گا، جو انسانوں کو کنفیوز کر دے گا، جو سوچ کی صلاحیتیں چھین لے گا، جس میں سب اپنا راستہ گم کر بیٹھیں گے، عقل مات ہو جائے گی، حق کسی کو نظر نہیں آئے گا، ہر طرف دھند و غبار ہوگا، اور لوگ جتنی کوششیں کریں گے، راستے ڈھونڈیں گے نجات کے لیے، اتنے ہی ان راہوں پر ہلاک زیادہ ہوں گے. جو راستہ چنیں گے نجات کے لیے، اسی پر ہلاکت زیادہ ہوگی. اسی خطبے کی روشنی میں وہ گفتگو تھی، فتنہ آخر الزمان. اور عرض ہوا تھا کہ وہ مرحلہ عالمی فتنے کا نیا فیز تھا، نہ کہ نیا فتنہ. ایک فتنہ تھا عالمی، اٹھا، مدتوں سے جاری ہے، اور مرحلہ بے مرحلہ آگے بڑھ رہا ہے. بڑھتے بڑھتے آج یہاں پہنچا ہے. محرم 1435 ہجری میں عالمی طور پر بھی اور پاکستان میں بھی ہم زمان آگے بڑھتا جا رہا ہے. عالمی طور پر یہ فتنہ بڑھتا ہوا مشرق وسطیٰ کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا اور سمٹ کر، اس میں اشارہ کیا تھا کہ اس فتنے کا مرکز و محور شیعہ ہے. کیوں شیعہ ہے؟ توجہ فرمائیں، شیعہ کے دشمن و مخالف دو طرح کے ہیں. ایک وہ لوگ جن کو شیعہ کی رسومات پسند نہیں ہیں، شیعہ رسموں کے مخالف ہیں. ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو شیعہ کی رسومات کو پسند نہیں کرتے، رسومات اچھی نہیں لگتی، جو بھی کام کرو کہتے ہیں یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے، یہ خراب ہے. اور میں پچھلی بھی ایک مجلس میں کہا تھا کہ بہت ساری چیزیں شیعہ کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں اور کنفیوژن پھیلائی گئی ہے، تہمتیں ہیں، بہتان ہیں. لیکن ادھر سے شیعوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو مروت بہت زیادہ ہے ان کے اندر، وہ نہیں چاہتے کہ ان کا دشمن جھوٹا پڑے، جھوٹا ثابت ہو جائے. جب تشیع پہ تہمت لگاتا ہے تو ادھر سے ایسی حرکت کرتے ہیں تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ نہ اتنا جھوٹ بھی نہیں ہے. یہ باقاعدہ اس کو پروف فراہم کرتے ہیں. لیکن بہت زیادہ تشیع کے خلاف پراپوگنڈا، جس قدر دنیا میں تشیع کے خلاف زہریلا پراپوگنڈا ہو رہا ہے، کسی اور کے خلاف نہیں ہو رہا. اور اس سے گھبرانے کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں کہ آپ گھبرا جائیں، اتنا شدید پراپوگنڈا تشیع کی حقانیت کی دلیل ہے. یہ حقانیت کی دلیل ہے، نہ کہ اس سے گھبرائیں. چونکہ قرآن کا حکم ہے کہ دو کام مومن کے اندر نہیں ہو سکتے، ایک کمزوری اور ایک گھبراہٹ. لا تہنوا ولا تحزنوا، نہ کمزوری دکھانی ہے نہ گھبرانا ہے. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو نہ کمزوری دکھانی ہے اور نہ گھبرانا ہے. یہ عالمی فتنے شروع ہوئے جن کا مرکز تشیع ہے. وہ گروہ جو تشیع کی رسومات کے خلاف ہے، یہ اول سے ہے، آج تک ہے. اور اگر ان کو رسومات سمجھا دی جائیں کہ وہ رسومات جو جن میں کوئی حرج نہیں ہے ان پر حساسیت چھوڑ بھی سکتے ہیں، اور وہ رسومات جو واقعاً قابل اعتراض ہیں وہ رسومات چھوڑی جا سکتی ہیں، یا اعتراض کرنے والا اعتراض چھوڑ دے گا یا پھر غلط رسم کوئی چھوڑ دی جائے گی، یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. عزیزان، آج جو شیعہ کا دشمن ہے، توجہ فرمائیں،
بہت سارے لوگ ہیں جو تشیع کے مخالف ہیں تشیع کی رسومات کی وجہ سے، لیکن یہ فتنہ جو شروع ہوا تشیع کے خلاف، یہ ان لوگوں کی طرف سے نہیں ہوا جو تشیع کی رسومات کے خلاف ہیں، یہ ان لوگوں کی طرف سے شروع ہوا ہے جو تشیع کی طاقت سے بوکھلائے ہوئے ہیں۔ مرداباد مرداباد امریکہ مرداباد 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 امریکہ مرداباد 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 امریکہ مرداباد۔ صدیوں تک خصوصاً اس مملکت کے اندر ساری دنیا نے دیکھا، تشیع سے رسومات دیکھی، عزا کے اندر رسومات، مجالس کے اندر رسومات، مختلف مواقع پر رسومات دیکھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت یہ تھی کہ اسی زمانے میں جب یہ مطمئن ہو چکے تھے کہ یہ اسلام و مسلمین و مذہب و دین ہر چیز کو ختم کر چکے ہیں، اسی زمانے میں ایک پیرو حسینی، ایک رہبر حسینی، ایک شخصیت عظیم، اس نے نکل کر دنیا کو اسلام اور بالخصوص تشیع کی طاقت کا چہرہ بھی دکھا دیا۔ پہلے فقط رسومات سے مخالفت کرتے تھے کہ یہ رسومات انجام نہ دیں، یہ رسومات ترک کر دیں، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اب بات وہ نہیں ہے رسومات والی، اب یوں نہیں کہ آپ کا دشمن آپ کی رسومات کا دشمن ہے، آپ کا دشمن آپ کی طاقت کا دشمن ہے، قوت کا دشمن ہے۔ آج دشمنوں کو بخوبی معلوم ہو گیا کہ اسلام کی ساری طاقت سمٹ کر تشیع کے اندر آ گئی ہے۔ اور تشیع کی اس طاقت کو تحمل نہیں کر سکتے۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر یہ طاقت جو تشیع کے اندر چھپی رہی صدیوں تک اور آج کھل کے سامنے آ گئی ہے، اس طاقت کا اگر انہوں نے مقابلہ نہ کیا، یہ طاقت اس نظام کو نیست و نابود اور تہس نہس کر دے گی۔ انہیں معلوم ہے کہ تشیع کے اندر وہ طاقت ہے کہ اگر تشیع کے امام کے انصار و اولاد اگر ان کے سر بھی کاٹ دیے جائیں، ان کٹی ہوئی لاشوں کے اندر اتنی طاقت موجود ہے کہ وہ یزیدیت کو خاک میں ملانے کے لیے تیار ہے۔ یہ انہیں بخوبی معلوم ہے، انہوں نے مظاہرہ کیا، دیکھا، مشاہدہ کیا، تشیع کی طاقت کو دیکھا اور بوکھلاہٹ طاری ہے۔ تشیع کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے عالمی فتنے کھڑے کیے، چونکہ فتنہ سب سے کامیاب ہتھیار ہے، فتنہ سب سے مؤثر ہتھیار ہے۔ ایٹم بم سے زیادہ، ڈرون سے زیادہ، ہر بم سے زیادہ، ہر ٹیکنالوجی سے زیادہ کسی قوم کی طاقت کو توڑنے کے لیے فتنہ سب سے مؤثر ہتھیار ہے۔ اس لیے فتنے کے ہتھیار سے داخل ہوئے تشیع کو دبانے کے لیے، تشیع کو سرکوب کرنے کے لیے عالمی فتنہ اٹھایا، جس کا مرکز آج سوریہ بنا ہوا ہے، سوریہ تک پہنچایا اس کو۔ یہ صرف اور صرف تشیع کو محاصرہ کرنے کے لیے ہے، لیکن صرف سوریہ کے اندر منحصر نہیں، تمام ممالک کے اندر الگ الگ بھی اس فتنے کو لے کر آگے جا رہے ہیں، اور خصوصاً پاکستان کے اندر، چونکہ پاکستان زرخیز زمین ہے فتنہ گروں کی اور فتنہ بازوں کی، کہ فتنے کا بیج اس زرخیز زمین پر کاشت کر کے بہت جلدی اگا کے نتیجہ بھی لے لیتے ہیں اس کا۔ لیکن پاکستان صرف فتنوں کے لیے ہی زرخیز نہیں ہے، پاکستان حق کے لیے بھی زرخیز ہے، پاکستان تشیع کے لیے بھی زرخیز ہے، پاکستان قرآن کے لیے بھی زرخیز ہے، پاکستان راہ رسول اللہ کے لیے بھی زرخیز ہے، پاکستان توحیدی نظام کے لیے بھی زرخیز ہے، پاکستان ولایت و امامت کے لیے بھی زرخیز ہے۔
نہیں کہ صرف فتنوں کے لیے زرخیز ہے، توجہ کی ضرورت ہے، آگاہی کی ضرورت ہے، ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ عزیزان، فتنوں کے زمانے میں امیر المومنین فرماتے ہیں، نہج البلاغہ کا پہلا کلمہ قصار امیر المومنین کا شروع ہوتا ہے، کن فی الفتنۃ کابن اللبون، فتنے کے اندر ابن لبون بن جاؤ، لا زہر فترکب ولا زرع فتحلب۔ امام فرماتے ہیں کہ جب فتنوں کا زمانہ آ جائے تجھے ابن لبون بن جانا چاہیے۔ ایک صاحب مولانا بھی تھے، ان سے پوچھا کہ کیا حال ہے، کیا کر رہے ہو آج کل؟ تو کہنے لگے میں ابن لبون ہوں ابھی۔ اشارہ ان کا اسی مولا کی حدیث کی طرف تھا جو نہج البلاغہ میں تیسرے حصے کی پہلی حدیث ہے۔ کلمات قصار، یہ حکمتیں شروع ہی اس کلمے سے ہوتی ہیں۔ کن فی الفتنۃ قابن اللبون، چونکہ امیر المومنین کا زمانہ فتنوں کا زمانہ تھا، امیر المومنین کو جو مشکلات پیدا کی گئیں وہ ساری فتنوں کے ذریعے سے پیدا کی گئیں۔ انہیں معلوم تھا کہ شمشیر سے علی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، ذوالفقار کے اوپر کوئی تلوار حاوی نہیں ہو سکتی، مالک اشتر کے مقابلے میں کوئی جنگجو نہیں ٹک سکتا، لیکن انہیں معلوم تھا کہ علی کے لشکر میں 12,000 بے وقوف موجود ہیں، انہیں فتنے کی تلوار سے ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ وہی خوارج جو امیر المومنین کی لشکر میں موجود تھے، فتنے کی زبان سے ان کو ورغلا لیا گیا اور ان کا رخ دشمن سے موڑ کر خود علی کی طرف کر دیا گیا۔ جنگ صفین میں جو تلواریں نکال کر شامیوں کے خلاف لڑنے کے لیے گئے، یہی تلواریں جنگ نہروان میں علی کے خلاف چلیں، انہی لوگوں کی تلواریں چلیں۔ کس نے رخ موڑا؟ فتنے نے رخ موڑا۔ ابن لبون اونٹ کے اس بچے کو کہتے ہیں، نابالغ بچے کو کہتے ہیں، اونٹنی کے بچے کو، جس کے ابھی پختہ عمر نہیں ہوتی، بالغ نہیں ہوتا، اس کے اوپر سامان بھی نہیں لاد سکتے اور اس کا دودھ بھی نہیں پی سکتے، اس کو ابن لبون کہتے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جب فتنے آ جائیں تو 2 کام مت کرنا، ایک فتنوں کو سواری نہ دینا اور ایک فتنوں کو دودھ نہ پلانا۔ فتنوں کو دودھ نہ پلانا۔ آج آپ توجہ کریں، جو فتنے عالمی فتنے ہیں ان کو دودھ بھی پلایا جا رہا ہے اور ان کو سواری بھی دی جا رہی ہے، اور انہی فتنوں کا ایک حصہ پاکستان کے اندر عملی ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر بھی ایک طبقہ فتنوں کو دودھ پلا رہا ہے اور ایک طبقہ فتنے کو سواری دے رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کام نہ کرنا، یہ جرم ہے، فتنے کو دودھ پلانا اور فتنے کو سواری دینا۔ فتنے کو دودھ کون پلا رہا ہے؟ فتنے کو دودھ پلا رہے ہیں یہ میڈیا، دودھ پلا رہا ہے اس کو۔ میڈیا کے آنے والے، میڈیا پہ آنے والے یہ کنفیوژن کے ٹرانسفارمر اور ڈرم، یہ آ کر اس فتنے کو دودھ پلا رہے ہیں۔ یہ خناس آ کر فتنے کو دودھ پلا رہے ہیں، متعصب لوگ آ کر فتنے کو دودھ پلا رہے ہیں، اور بعض ایسے لوگ ہیں جو فتنے کو سواری دے رہے ہیں، اپنے دوش پر سواری دے رہے ہیں۔ خواص فتنوں کو دودھ پلاتے ہیں اور عوام فتنوں کو اپنے دوش پر سواری دیتے ہیں۔ ایسے میں ضرورت کس بات کی ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ فتنوں سے مقابلے کے لیے اسلحے کی ضرورت نہیں، بصیرت کی ضرورت ہے، آگاہی کی ضرورت ہے، ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ عزیزان، فتنوں کا زمانہ ہے اور تشیع کے لیے فتنے بڑے بڑے تھنک ٹینکس نے بیٹھ کر بنائے اور بڑے دقیق فتنے بنائے ہیں، ایسے فتنے جن کے اندر کوئی خلل موجود نہیں ہے، اتنے ماہرانہ فتنے بنائے ہیں۔ لیکن یہ فتنہ بنا کر ساری عالمی فوجیں لے کر اور فتنے عرب و غرب اکٹھے ہو کر پہنچے سوریا کے اندر اور آخری نبرد کے لیے، آرمگیڈن کے لیے آئے، آخری جنگ لڑنے کے لیے آئے۔ آخری جنگ کا آخری لشکر تشکیل دے کر جب میدان میں اترے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ ابابیل کا الہی لشکر بھی مقابلے میں موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، وہ لشکر بھی موجود ہے۔
اس لشکر نے آ کر اس عربی و غربی، یہ عربی و غربی لشکر جو بنا، اس عربی و غربی تکفیری لشکر کو اس طرح دنیا کے سامنے رسوا کر دیا، رسوا کر کے، خار کر کے پیش کر دیا، ذلت ذلیل کر کے رکھ دیا۔ اب اپنی رسوائی کو چھپانے کے لیے چھپنے کی جگہ بھی نہیں مل رہی ہے ان کو۔ کیا کوئی سوچ سکتا تھا؟ عزیزان، یہ جو کچھ سوریہ میں ہو رہا ہے، یہ حزب اللہ کی 33 روزہ جنگ سے بھی بہت عظیم کارنامہ ہے۔ اس وقت اسرائیل آگے تھا، سارے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ ابھی سب کے سب شرم و حیا کا لبادہ اتار کے بے شرمی کے ساتھ عربی و غربی سارے میدان میں اترے، جو کچھ ان کی بساط میں تھا وہ لے کر میدان میں اترے اور اپنے نظریے کے مطابق آخری نبرد کرنے جا رہے ہیں۔ انہیں بتا دیا، امیر المومنین کے پیروکاروں نے، حسین ابن علی کے پیروکاروں نے بتا دیا کہ آخری نبرد تو ابھی ہونا ہے، ابھی تو آغاز ہے نبرد کا، یہ آخری نبرد نہیں ہے، یہ آغاز ہے نبرد کا۔ عزیزان، یہ طاقت ہے تشیع کی۔ پاکستان تشیع کی طاقت کا ایک اہم مرکز ہے، اسلام کی طاقت کا۔ شیعہ کو فرقہ نہ بناؤ، شیعہ فرقہ نہیں ہے دوسرے فرقوں کے مقابلے میں، یہ فتنہ ہے کہ شیعہ کو فرقہ بنا کر دوسرے فرقوں کے مقابلے میں کھڑا کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے بہت ماہرانہ چال چلی جاتی ہے تاکہ کسی طرح بھی اس طاقت کا رخ اندر کی طرف موڑ دیا جائے۔ میں نے جیسے پہلے کوئٹہ کی مجالس میں کہا تھا کہ دشمن سے اس طاقت کا رخ موڑ کر مخالف کی طرف کیا جا رہا ہے، لیکن شیعہ آگاہ ہے، شیعہ بابصیرت ہے، شیعہ کو معلوم ہے کہ ہمارا دشمن اور ہے، ہمارا مخالف اور ہے۔ وہ جو بوکھلایا ہوا ہے وہ مخالف نہیں بلکہ دشمن ہے۔ شیعہ دشمن شناس ہے، دشمن کی اس کو پہچان ہے۔ بصیرت کی ضرورت ہے عزیزان، کہ فتنوں کے اندر بصیرت کام آتی ہے۔ وہ چیز جو کوفہ میں نہیں نظر آئی وہ بصیرت کی کمی تھی۔ کوفی دلیر تھے، شجاع تھے، لیکن بصیرت نہیں تھی۔ چند سال سے رہبر معظم ایک عنوان گزشتہ 4-5 سال سے مسلسل بیان فرما رہے ہیں، خواص بے بصیرت، کہ خصوصاً جب خواص بے بصیرت ہو جائیں اس وقت قوم رسوائی کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہیں۔ بے بصیرت خواص کی وجہ سے آگاہی کی ضرورت ہے، ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ شدید فتنے اٹھائے جا رہے ہیں جن کا ہدف و مرکز تشیع ہے۔ لا تعلق رہنے سے فتنے ختم نہیں ہوتے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ فتنوں کے اندر ہم لا تعلق ہو جائیں، ہم چلے جائیں، اس شہر سے چلے جائیں، کراچی میں حالات خراب ہوتے ہیں پنڈی آ جاتے ہیں، پنڈی میں حالات خراب ہوں تو کراچی چلے جاتے ہیں۔ عزیز من، کراچی اور پنڈی کے درمیان سفر کرنے سے فتنے جان نہیں چھوڑتے، اس سے فتنے ختم نہیں ہوتے۔ یوں نہیں کہ اگر ایک شہر کے اندر فتنے کھڑے کیے ہم فتنے سے بھاگ کر دوسری جگہ چلے جائیں، پھر وہاں بھی فتنہ شروع ہوا، پھر بھاگ کر کسی تیسرے شہر میں چلے جائیں۔ شہر بشہر جانے سے فتنے حل نہیں ہوتے، فتنے حل ہوتے ہیں۔ نہ لا تعلق رہو، نہ فتنوں کو دودھ پلاؤ، نہ فتنوں کو سواری دو، فتنے حل ہوتے ہیں بصیرت و بیداری، ہوشیاری اور میدان میں حاضر رہنے سے فتنے حل ہوتے ہیں۔ آگاہی کے ساتھ ان فتنوں کو ناکام بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ فتنہ جس کی ایک جھلک شروع کی انہوں نے تاکہ تشیع کے اوپر ابھی سے اس طرح کی واہیات باتیں کرنا شروع کر دیں، یہ جلوسوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ روٹوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ عزاداری کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ فلاں کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ سب یہ فتنے کھڑے کیے جاتے ہیں تاکہ آخر میں یہی نتیجہ لے۔ راہ ہمارے پاس راہ کربلا ہے، راہ سید الشہداء ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حسنی کردار اور حسینی کردار میں کوئی فرق نہیں ہے، حسنی اصحاب اور حسینی اصحاب میں فرق ہے۔ ہم نے راہ حسن چلنا ہے، راہ حسین چلنا ہے، لیکن اصحاب حسن کی طرح نہیں بننا، اصحاب حسین کی طرح بننا ہے۔
انصار حسین کی طرح بننا ہے. انصار حسن جو میدان میں امام کو تنہا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, اپنی پوسٹنگ کروا لیتے ہیں, کسی اور شہر میں جا کر چھپ جاتے ہیں. لیکن اصحاب حسین چراغ بجھا کر انہیں اجازت دے دی جاتی ہے کہ جا سکتے ہو. عزیزان, ڈرو مت ان چیزوں سے, گھبراؤ مت. لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. اگر اپنی عزت, عظمت و برتری کو زندہ رکھنا ہے, گھبرانا نہیں ہے, ڈرنا بھی نہیں ہے. فتنے آتے ہیں, فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے. فتنوں سے لا تعلق رہنے سے فتنے ختم نہیں ہوتے. اس وقت بہت ہی واضح فتنہ پاکستان کے اندر شروع کر رہے ہیں, جس کے ساتھ متاسفانہ حکومت بھی بعض اوقات ہمراہ نظر آتی ہے, ان فتنوں کے ساتھ دیتے ہوئے نظر آتی ہے. ان فتنوں کو ناکام کرنے کے لیے میدان میں حضور ضروری ہے, اور میدان میں حضور کا ایک بہترین طریقہ یہی مجالس سید الشہداء ہیں. یہ مجالس سید الشہداء, میں نے 12 عرض کیا ہے کہ عزاداری رسم نہیں رزم ہے. عزاداری رزم ہے, رزم زینبی ہے. اور بعض رزمیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہاتھ میں تلوار نہیں ہوتی لیکن دشمن سرکوب ہو جاتا ہے. ضروری نہیں کہ اسلحہ ہاتھ میں ہو تو رزم ہوتی ہے. مجلس میں آنا بھی رزم ہے, جلوس میں آنا بھی رزم ہے, اور اس جلوس کی حفاظت کرنا بھی رزم ہے, اور ان جلوسوں کو بچانا بھی رزم ہے. یہ توہین ہے ایک مذہب کی کہ جلوس نکالے پہلے لائسنس لیں. یہ توہین ہے, تحقیر ہے ایک مذہب کی. مومنین کوئٹہ کی خدمت میں کہا کہ ہمیں کوئٹہ کے شہداء کا بہت افسوس ہے, ان کی شہادت کا بہت افسوس ہے, ان کے مرنے کا بہت افسوس ہے, ان کے گھروں کے اجڑنے کا بہت افسوس ہے, ان کی ماؤں کا بہت افسوس ہے, ان کی بہنوں بیٹیوں اور بچوں کا بہت افسوس ہے. یہ ساری چیزیں تکلیف دہ ہیں, لیکن سب سے زیادہ تکلیف دہ کون سی چیز ہے؟ سب سے زیادہ تکلیف دہ یہ لاشیں یا ان کے یتیم بچے نہیں, سب سے زیادہ تکلیف دہ یہ ہے عزیزان کہ ان کاموں کے ذریعے سے ایک ملت کی تحقیر کی گئی ہے, توہین کی گئی ہے. وہ توہین ملت سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے. توہین برداشت کرنے کی دین اجازت نہیں دیتا. لا تہنوا منع کر رہا ہے, لا تہنوا, کمزوری مت دکھاؤ, وہن مت دکھاؤ. اگر کوئی توہین کرتا ہے تو تم اس توہین کو قبول مت کرو. توہین یعنی تحقیر, تذلیل, کمزوری مت قبول کرو. دین اجازت نہیں دیتا عزیزمان. تشیع عزت کا مذہب ہے. سید الشہداء نے فرمایا کہ اس نابکار کے نابکار بیٹے نے مجھے ذلت و ذلت کے دوراہے پہ لا کھڑا کیا ہے, اور یہ ہر حسینی کی راہ میں, ہر حسینی کی زندگی میں یہ دوراہا ضرور آئے گا. ذلت و ذلت کا راستہ, ذلت یعنی لٹکتی تلواروں کا راستہ, ذلت یعنی تحقیر کا راستہ, حقارت کا راستہ. عزیزان, جب بھی ذلت و ذلت کے دوراہے پر آ جاؤ, وہاں کسی سیاستدان کی بات نہ مانو کہ ذلت و ذلت کے دوراہے کا امام خدا نے حسین کو بنایا ہے. سید الشہداء کا کیا فرمانا ہے؟ ان دائی ابن دائی قد رکضنی بین اثنتین بین الذلت والذلہ وہیہات من الذلہ. انہوں نے مجھے ذلت و ذلت کے درمیان لا کھڑا کیا ہے, لیکن یہ سن لے کہ میں کبھی ذلت کا راستہ قبول نہیں کروں گا. لٹکتی تلواریں قبول کر لوں گا, ذلت کا راستہ قبول نہیں کروں گا. شیعہ ذلت قبول نہیں کرے گا. یہ توہین ہے تشیع کی. ہر گھر میں مجلس کریں, ہر گھر کے اندر, نہ کہ جو مجلسیں ہو رہی ہیں ان کو بھی کینسل کریں. ہر گھر کے اندر جو نہیں کراتے اپنے گھر میں مجلس کرائیں اپنے گھر میں. یہ عادت ٹھیک نہیں ہے. اگرچہ یہ اجتماعی مجالس, یہ مرکزی مجالس یہ قائم رہے, انہیں نہیں ختم کرنا, یہ ضرورت ہے, یہ بنیاد ہے, یہ اساس ہے. لیکن
نہضت زینبی کو عام کرنے کے لیے، رزم زینبی کو دائرہ بڑھانے کے لیے سال بھر اپنے گھروں کے اندر مجالس برپا کرو، اہل سنت کو شریک کرو، اپنے پڑوسیوں کو بلاؤ، ان کی غلط فہمیوں کو دور کرو، انہوں نے جو بہتان سنے انہیں آگاہ کرو، ان کی بصیرت میں اضافہ کرو، انہیں بتاؤ کہ خناسوں نے تمہارے سینوں میں کچھ اور بھر دیا ہے، تمہارے ذہنوں میں کچھ اور بھر دیا ہے، ان کے ذہنوں کو بھی صاف کریں۔ یہ فتنوں کا دور ہے، اس فتنوں کے دور میں آگاہی کی ضرورت ہے عزیزان۔ فتنہ زدہ مفتون لوگوں کو فتنوں سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ کس طرح سے بی بی نے میدان بازار کوفہ میں خطبہ دیا اور انہیں یہی فرمایا کہ تم مفتون ہو، تم فتنہ زدہ ہو، تم فتنوں کا شکار ہو گئے اور فتنوں میں تمہیں سمجھ میں نہیں آئی۔ بی بی نے فرمایا یہ سر جو تم نو کے سنا پہ دیکھ کے رو رہے ہو، اسے پہچانتے ہو کس کا سر ہے؟ یہ پناہ گاہ ہے تمہارے لیے اللہ کی، جسے تم نے مار دیا ہے۔ اس رزم زینبی کی ضرورت ہے، ان حماسی خطبوں کی ضرورت ہے۔ ڈرو مت عزیزان من، زندانوں سے نہ ڈرو، جیلوں سے نہ ڈرو۔ 1400 سال سے ہم قید کے قصے سن رہے ہیں اور رو رہے ہیں، تو ابھی تک قید کا خوف ہمارے دل سے کیوں نہیں نکلا؟ نکل جانا چاہیے تھا۔ وہ حال جس میں بی بی نے آ کر بازار کوفہ میں خطبہ دیا، کیا حالات بہت اچھے تھے بی بی کے خطبے کے لیے، وہ بڑا اچھا زمانہ تھا۔ کوئی پنڈال بنایا گیا تھا، کوئی پردے کا انتظام کیا گیا تھا، کوئی خیمے لگائے گئے تھے۔ ثانیہ زہرا نے، عصمت صغرا نے کیسے خطبے دیے؟ عزیز من، وہ مکان جس میں بی بی نے خطبہ دیا، وہ غیرت مند سن کر بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ امام غیور، امام غیرت سید سجاد جب کوفہ کے بازار سے باہر، کوفہ کے شہر کے باہر کاروان اسرا کو روکا گیا، کچھ دیر کے وقفے کے بعد دوبارہ بیویوں کو سوار ہونے کا حکم ملا۔ جناب سید ساجدین آئے اور ایک ایک بی بی کو کندھا دے کر سوار کر رہے تھے۔ ہر بی بی کو سوار کرنے سے امام کی رنگت بدلتی جا رہی تھی۔ جناب زینب علیہ کی نگاہ تھی سید ساجدین کے چہرہ انور پر کہ مسلسل سجاد کے چہرے کی رنگت بدل رہی ہے۔ اور جب ثانیہ زہرا کی سواری کا وقت آیا، سید ساجدین گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، آگے بڑھے، بی بی کے سامنے اپنا کندھا پیش کیا۔ بی بی نے سوار ہونے کا ارادہ کیا۔ سید ساجدین نے ایک دفعہ پھوپھی کے چہرے کو دیکھا، پھر راستے کو دیکھا، دوبارہ پھوپھی کے چہرے کو دیکھا، پھر راستے کو دیکھا۔ ہر نگاہ سے سجاد کے چہرے کی رنگت بدلتی جا رہی تھی۔ جب بی بی نے یہ اضطراب و کرب دیکھا تو پوچھ لیا، بیٹا سجاد کیا ہوا؟ یہ اضطراب چہرے پہ، یہ پریشانی چہرے پہ، یہ چہرے کی بدلتی رنگت، وجہ کیا ہے میرے بیٹے بتاؤ؟ جو ہی بی بی نے سوال کیا، سید ساجدین کی چیخ نکل گئی۔ اتنی درد بھری فریاد سے روئے سجاد۔ جناب زینب علیہ نے سوار ہونے کا ارادہ چھوڑ دیا، بیٹے کو گلے لگایا اور پوچھنے لگی، سجاد کیا یاد آ گیا ہے؟ آیا کربلا یاد آ گئی ہے؟ بابا یاد آ گئے ہیں؟ میرا بیٹا بھائی علی اکبر یاد آ گئے ہیں؟ چچا عباس یاد آ گئے ہیں؟ یا شیر خوار علی اصغر یاد آ گئے ہیں؟
میرا بیٹا اتنی درد بھری فریاد میں نے کربلا میں نہیں سنی تھی جب شام غریبہ کو خیمے جل گئے. بیٹا جب سجاد کو تازیانے مارے جا رہے تھے اس وقت بھی اتنی درد بھری فریاد نہیں سنی. اس مقام پر سجاد کی فریاد کے کیا معنی ہے؟ سید سجاد نے روتے ہوئے فرمایا پھوپھی اماں ہمیں یہاں پر آرام کے لیے نہیں روکا گیا تھا, ہمیں اس لیے نہیں روکا گیا کہ ہم تھک گئے ہیں آرام کروایا جائے. میری پھوپھی یہ جس طرف ابھی جانے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اس کا نام بازار ہے. ہمیں اس لیے روکا گیا تاکہ بازار تیار کر لیا جائے. نامحرموں کو بلایا گیا, اجنبیوں کو بلایا گیا, تماشائیوں کو بلایا گیا. اب بازار سج گئے, اب تماشائی آ گئے, اب بازار استقبال کے لیے تیار ہے. اب میری پھوپھیاں, اب علی کی بیٹیاں, اب زہرا زادیاں بازار سے گزریں گی. غیرت سجاد کا امتحان ہوگا. پھوپھی نے بیٹے کو گلے لگایا, فرمایا بیٹا سجاد اتنا دکھ بھری فریاد سے مت رو, بازار کی منزل آنے دے. زینب جانے بازار جانے, اور پھر وہ وقت آ گیا کہ علی کی بیٹیاں, بطول کی بیٹیاں سر برہنہ ہاتھ پسے گردن بندھے جب بازار کے بیچ میں آ گئی, ایک دفعہ فریاد اٹھی الا یا اہل الکوفہ, اے اہل کوفہ سنو علی کی بیٹی کچھ کہہ رہی ہے. بازار میں سکوت طاری ہو گیا, بازار میں سناٹا طاری ہو گیا. روایت میں لکھا ہے جب امیر المومنین کی بیٹی کا خطبہ لوگوں نے سنا تعجب سے پوچھنے لگے یہ علی کے لہجے میں خطبہ. ایک نابینا نے سنا, کہا تعجب ہے, میرے مولا کو گزرے تو عرصہ ہو چکا ہے, یہ کون خطبے دے رہا ہے؟ آواز نسوانی لگتی ہے, لہجہ علی کا لگتا ہے. جب بتایا گیا کہ علی کی بیٹی خطبہ دے رہی ہے, کہنے لگا سبحان اللہ, میں تو سمجھا تھا کہ میرے مولا کے بعد میرے مولا کا بیٹا امیر بن جائے گا اور امیر بن کر خطبے دے گا. مجھے معلوم نہیں تھا مولا کی بیٹی آ کر خطبے دے رہی ہے. کہا گیا نابینا, مولا کی بیٹی امیر بن کر نہیں اسیر ہو کے خطبے دے رہی, اسیر ہو کر خطبے دے رہی. کہنے لگا مجھے بتاتے کیوں نہیں ماجرا کیا ہے, مجھے بتاتے نہیں ماجرا کیا ہے. اے کاش میری آنکھیں ہوتی میں بھی یہ منظر دیکھتا. کہنے والے نے کہا نابینا جا کر اللہ کا شکر ادا کر, جو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ تیری آنکھیں نہیں دیکھ رہی. پوچھنے لگا بتاؤ تو صحیح تم کیا دیکھ رہے ہو؟ جب بتانا شروع کیا کہا علی کی بیٹیاں سر برہنہ بے ردا, ہاتھ پسے گردن بندے, چھوٹے چھوٹے بچے, سروں پہ خاک پڑی ہے, گالوں سے خون ٹپک رہا.